آپ مجھے کاغذ کا ٹکڑا دے دیتے ہیں, آپ کہتے تھے 312L جو ہے نا وہ آپ کا پلاٹ نمبر ہوگا. دور سے وہ کہتے ہیں او جڑی پہاڑی بنی ہے نا وہ تڑی جگہ ہے, وہ پلاٹ کب بنے گا, وہ کب سڑک کب آئے گی, پتہ نہیں کتنے سال سے پیسے دیے جائے. تو یہ فراڈ ہی ہے. اگر 100 کنال زمین ہے, ہر سوسائٹی 150 کنال کی فائلیں نکالے گی. پورے پاکستان کو یہ چیز پتا چل چکی ہے کہ سب سے پیسہ لینڈ میں ڈیمانڈ ہے. جی بالکل ہے. اوورسیز انویسٹ کر رہا ہے سر, کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہا ہے سر کر رہے ہیں. 1 کروڑ روپیہ دو, منتھلی 16 لاکھ روپیہ لو. تو میرے یہاں سے چھوٹے علیم خان ہو. ٹاپ سٹی وہ جس میں جنرل فیض صاحب کو حراست میں لیا گیا, کوئی پولیٹیکل ایشو, وہ کوئی تھا ایشو, وہاں پہ پلاٹ کا کیا ریٹ ہے آج کل؟ اس جگہ پہ جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے کم از کم 80 سے 85 لاکھ روپے کا ملے گا. 5 اسٹار ہوٹل جو ہیں وہ سارے یہاں پر آ رہے ہیں. 5 اسٹار ہوٹل آ رہے ہیں لیکن 3 اسٹار اندر چلا گیا. بل بورڈز کے اوپر ایکٹرز کے ایکٹریسز کے تصویریں لگی ہوتی ہیں. سانو بڑا کھپایا ہے اس کام نے, اللہ دی قسم. ٹاپ اس کو ایکسپلین کیجیے. کسٹمر ہے, اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلر کسی طریقے نہ وچوں سکپ کرواواں. فلیکس کیا مطلب, ذرا فلیکس سمجھائیں کیا ہوتا ہے؟ ویٹاں چکو رینٹ تے, پہلے ہوندیاں نے رینٹ تے, بعد خرید لیندے نے. خوبصورت لڑکیوں کا یوز کیا جاتا ہے. سیریسلی اسکیم کر کے بندہ بھاگتا ہے, وہ دبئی نکل جاتا ہے. جیسے درجنوں لوگ گئے ہیں, گین نہیں بتا سکتا. ملک ریاض صاحب گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ہم لوگ آپ جانتے ہیں کہ اپنے انٹرویوز میں پوڈ کاسٹ میں مختلف طبقہ فکر سے گیسٹ ہم لوگ بلاتے ہیں اور یونیک گیسٹ ہمارے یہاں پہ ہوتے ہیں. میں اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. ہم نے پچھلے اتوار کو بھی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا اور اس کے بعد بہت سے لوگوں نے بہت سے ہمیں فیڈ بیک دیے, لیکن ایک نیا ٹرینڈ ریسنٹلی سٹارٹ ہوا ہے جس کے بارے میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا. اس کے بعد میں اپنے مہمان کی طرف جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں اپروچ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے پوڈ کاسٹ میں آنا چاہتا ہوں, اور چند ایک نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ جی ہم آپ کو اس کے لیے پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے. میں برائے مہربانی آپ سے ایک ریکویسٹ کر لوں, آج میری بات ذرا کان کھول کے سن لیجیے گا. نہ ساری زندگی کبھی کوئی اس قسم کا ہر کام کیا ہے اور نہ ہمارے یہاں پہ پیڈ پوڈ کاسٹ کا کوئی کانسیپٹ ہے. تو برائے مہربانی مجھے اس قسم کی آفرز دے کے نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ میرا وقت ضائع کریں. ہاں, مارکیٹ میں ایسے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, موجود ہیں, پلیز آپ ان سے رابطہ کیجیے. نیکسٹ ٹائم پلیز ڈو ناٹ کانٹیکٹ می. ہاں, آپ مجھے پروپوزل بھیج دیجیے, اگر وہ مجھے ایکسیپٹیبل ہوگا میں آپ کو بطور مہمان بلا لوں گا. مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں آپ سے معذرت کر لوں گا, لیکن برائے مہربانی مجھے فورس مت کیجیے اس کام کے لیے. میں اپنی مرضی سے اپنے مہمانوں کو بلاتا ہوں, اور آج اپنی مرضی سے جس مہمان کو میں نے دعوت دی ہے ان کو ریل اسٹیٹ سیکٹر کا جو ہے وہ ابھرتا ہوا ایک ستارہ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر جس طرح انہوں نے ریل اسٹیٹ کا کام کیا ہے, یہ اس سے پہلے اس طرح کا کام آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آتا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشان محفوظ صاحب, جو کہ سافرا ڈیولپرز سے تعلق رکھتے ہیں, اس کو اون کرتے ہیں. اور ریل اسٹیٹ میں آپ کو میں اسٹیٹ ایجنٹ نہیں کہنا, یہ آپ کو برا لگتا ہے نا, اسٹیٹ ایجنٹ نہیں کہنا. نہیں یہ لفظ نہیں, میں تو ویسے بھی اب ڈیولپر ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو پراپر ورڈ ہے اس کے لیے جو پروفیشن ہے وہ ریئلٹر ہے. ٹھیک ہے, ریئلٹر, یس, دیٹس اے گڈ ورڈ. اب ہم نے ان کو جو بلانے کا مقصد ہے, بہت سے لوگ جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے, کچھ لوگ تو ان کو پلاٹستان بھی کہتے ہیں, پاکستان کو پلاٹستان کہتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو فیوریٹ مشغلہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب پلاٹ لے لو تو 5 سال کے بعد 6 سال کے بعد یہ پیسے بڑھ جائیں گے, فائل جو ہے وہ لے لیں, فائل کے پیسے بڑھ جائیں گے تو پیسے کماؤ, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن چند لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بلا وجہ کا ایک ببل یہاں پہ کریٹ کیا جاتا ہے, اور یہی پراپرٹی والے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں. تو آج آپ اس سیکٹر کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں, آپ نے ہمیں گائیڈ بھی کرنا ہے, آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے کہ ایکچولی آپ کے سیکٹر میں اصل فراڈ کون کون سے ہوتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, جو سب سے پہلا سوال لوگ پوچھنا چاہیں گے, حالات کیا ہیں, پراپرٹی کی قیمتیں کدھر ہیں آج کل, بڑھ رہی ہیں, گر رہی ہیں, کیا صورتحال؟ سر دیکھیں, ایک چیز ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایک ایسا سیکٹر ہے, نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں, اگر کبھی بھی کہیں پہ کچھ بھی انسٹیبلٹی آتی ہے, کوئی پولیٹیکل کرائسس آتے ہیں یا کچھ بھی ملک میں کسی اس طرح کے کوئی بھی واقعات ہوتے ہیں, سب سے پہلے جو انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے آپ کی وہ ریئل اسٹیٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پیسہ ہیوج اماؤنٹ میں آتا ہے. یہ کوئی 2-5 ہزار والی چیز تو ہوتی نہیں ہے, لاکھوں کروڑوں کی چیز ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ اس ڈر سے ہاتھ روک لیتے ہیں کہ بھائی کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا نقصان ہو جائے. تو اس وقت پاکستان میں ریسنٹ جو ٹائم گزرا ہے, لاسٹ ایئر جو گزرا ہے, جو ہم کہیں گے, وہ میرے خیال سے جب سے میں نے ریئل اسٹیٹ دیکھنی شروع کی ہے وہ تھوڑا سا ٹف ٹائم تھا, لیکن اب اللہ کا شکر ہے دوبارہ واپس جو ہے وہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کس طرح کہہ رہے ہیں آپ, یہ سر بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ سر بہتری کی طرف میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کافی جو پہلے لوپ ہول تھے ان کو کور کیا جا رہا ہے. اب
پہلے جو کچھ ایک چیزیں تھیں جو یعنی پرانے طریقے سے چل رہی تھیں وہ اس طرح ابھی ان کو فکس کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, جس کے آؤٹ کمز اب آپ کو آگے نظر آنا شروع ہوں گے. فائلیں بکنا بند ہو گئی ہیں کیا؟ نو سر, فائل دیکھیں, فائل کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. فائل ایک چیز جو ہے نا, ہم لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ شاید صحیح طریقے سے نہیں ہے. آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں یا کوئی اور, آپ لاہور کی کوئی بھی آپ سوسائٹی اٹھا لیں, ہم ڈی ایچ اے کی بات کر لیتے ہیں, بحریہ کی بات کر لیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ کنگ سوسائٹیز ہیں. ٹھیک ہے. ان کی جو بھی پلاٹ یا گھر آج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سب سے پہلے تو ایک فائل تھی. ٹھیک ہے. فائل ہے کیا؟ فائل کیا ہے کہ ایک پاکستان میں ایک سسٹم سے ریئل اسٹیٹ پچھلے 20-25 سال سے چل رہا ہے, اور وہ انہی بڑے جائنٹ پروجیکٹس نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے مارکیٹ میں, جس کو دیکھ کے اب دوسرے پرائیویٹ ڈیولپرز آ رہے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک جگہ ایکوائر کی جاتی ہے, ایک جگہ ایکوائر کر لی کہ جی ہم یہاں پر فلاں جو ہے وہ فیز لانچ کر رہے ہیں, فلاں سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں, کچھ بھی ہے, اوکے فائن. اب وہ انسٹالمنٹس کے اوپر وہ چیز نکالتے ہیں وہاں پر, کیونکہ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو ڈیولپ, تو انسٹالمنٹ پہ نکالتے ہیں. اب آپ اس کو جو بکنگ پہ پیسے دے رہے ہیں یا کچھ بھی ہے, اس کی جو رسید ہے اس کو فائل کہا جاتا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی ایشو ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ بعض اوقات فائلیں زیادہ بن جاتی ہیں, پلاٹ ہوتے نہیں اتنے. اچھا, یہ ہے نا ایشو. جی بالکل یہ ہے. اچھا یہ دیکھیں, یہ ایک ایسی چیز ہے, وہ ایک متاثرین میں سے وہ میرے سامنے سے جو میرے پروڈیوسر صاحب ہیں وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں, یہ ابھی کل مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی جان پتہ نہیں مجھے کتنے سال ہو گئے, میں نے پیسے دے دیے, کوئی 20-22 لاکھ روپے اب تک یہ دے چکے ہیں, اور ان کی وہ سوسائٹی کا نام بھی انہوں نے مجھے بتایا تھا, میں مناسب نہیں سمجھتا اس کا نام لینا, پتہ لگے باقی بھی پلاٹ وک جن سارے وہاں پہ جتنے بھی تھے, تو وہ ان کو پلاٹ ہی نہیں مل رہا. یہ کہتے ہیں مجھے دور سے وہ کہتے ہیں او جڑی پہاڑی بنی ہے نا وہ تہاڈی جگہ ہے, وہ پلاٹ کب بنے گا, وہ کب سڑک کب آئے گی, پتہ نہیں کتنے سال سے پیسے دیے جائے. تو یہ فراڈ ہی ہے, یہ دو نمبر ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن کوئی ایک سیکٹر یا انڈسٹری آپ مجھے بتا سکتے ہیں جہاں پہ پلس مائنس قسم کے ایلیمنٹس نہیں ہوتے, اچھے یا برے لوگ؟ یہ لاجک نہیں ہے اس بات کی سر, یہ لاجک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لاجک ہے کہ وہ چونکہ باقی جگہوں پہ بھی دو نمبریاں ہوتی ہیں تو ساڈے ادھر بھی ہو رہے ہیں, تو تسی برداشت نہیں 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 نہیں, یہ چیز اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی. فون دے یا پاس کر, مطلب یہ چیز اس کو سر جسٹیفائی نہیں کرتی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ڈیولپر کی طرف جا رہے ہیں جس نے آپ کو زیادہ چمک دمک کم پیسوں میں دکھا دیا, تو آپ یہی فیس کریں گے. ٹھیک, دیکھیں آپ یہی تو بتانا ہے وہ کس طرح پتہ لگے گا. ایگزیکٹلی یہ اس طریقے سے پتہ چلے گا کہ بھائی آپ کسی صحیح کمپنی کا انتخاب کریں, کسی صحیح پروجیکٹ کا انتخاب کریں. وہ کس طرح مطلب وہ بھائی اس کے ہمارے پاس آئیں. نہیں میں سودا نہیں بیچ رہا, ہماری طرح کے اور بھی جو لوگ ہیں. دیکھیں آپ ادھر بیٹھے ہیں, اب آپ کو تو نہیں پتا اندر کی چیزیں, تو ہم جانتے ہیں. میں جیسے کہوں کہ منصور بھائی اب جرنلزم کے کیا اندر چل رہا ہے سارا کچھ مجھے پتا ہے, مجھے نہیں پتا سر, کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے. نہیں, یہ تو آپ کو ٹرک سکھائے نا, ہمیں کوئی ٹرک سمجھائے. بندہ جو ہے وہ سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ یہ تو نہیں کہے گا بھائی جان فلاں سوسائٹی ہے اس کے مالک سے میری بات کرائیں, میں بیٹھ کے 1 گھنٹہ اس کا انٹرویو کروں گا, پھر مجھے پتہ لگے گا یار یہ تو میں پلاٹ لینا ہے. سر ایک چیز تسی پڑھ لو, تسی ایک چیز پڑھ لو, تسی ڈیولپر پڑھ لو, آپ دیکھ لیں کہ اس کا ڈیولپر کون ہے, اس کو ڈیولپ کون کر رہا ہے, اس کا پریویس ورک کیا ہے, بس دیٹس اٹ. دیکھیں اس وقت پورے پاکستان کو یہ چیز پتہ چل چکی ہے کہ سب سے پیسہ لینڈ میں ہے. الٹیمیٹلی کسی کے پاس بھی جب پیسہ آتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا بزنس کرتا ہے, اس کو پار کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ کے اندر لے کے جاتا ہے. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ کرپٹو خریدتا پھرے, انلیس کہ وہ کام ہی اس کا کر رہا ہے. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ای کامرس کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹیں کرے بڑی اس طرح. سب تو سوکھا حال جڑا لوگوں کو نظر آمدا وہ یہ آمدا کہ بھائی جان نتھو کوئی پراپرٹی چک لو, اپنا پیسہ اتنے باؤنڈ کر لو, which is not good. آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اٹ از ناٹ گڈ. سر آپ مجھے بتائیں پھر آپ الٹیمیٹلی پیسہ پار کہاں کر سکتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہی تو پرابلم ہے کہ یہاں پہ آپ کی کسی اور انڈسٹری کے اوپر آپ کام نہیں کر رہے, آپ اپنی مین پاور کو کہیں پہ نہیں لے کے جا رہے, آپ کا جو نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے آپ اس کو نہیں لے کے جا رہے. آپ اس کو پروموٹ کر لیں گے کہ جی اینا کو ڈیجیٹل ویڈیوز بنوا لو, اینا کو شارٹس بنوا لو, ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا لو, یو ول سپورٹ دیٹ, دیٹس فائن, اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. لیکن اس کام کے اوپر لگا دینا کہ ایک آدمی 100 فائلیں اٹھا رہا ہے, 200 فائلیں اٹھا رہا ہے, یا پلاٹس اٹھا کے خرید رہا ہے, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جب یہ اپریشیٹ کرے گا تو پھر بیٹھ کے اس کو بیچ دیں گے, رادر دین اس کے یہاں پہ کوئی انڈسٹری لگے, یہاں پہ کوئی آئی ٹی انڈسٹری لگے, یہاں پہ کوئی گاڑیوں کی انڈسٹری لگے, اور اتنے سیکٹرز ہیں. دنیا اس سائڈ پہ جا رہی ہے, 80 اس سائڈ پہ جا رہے ہیں, سوسائٹیاں بنائی جا رہے ہیں. آپ کے کوشچن میں ہی نا اس چیز کا آنسر ہے. یہ بتائیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا میں کوئی بھی انڈسٹری لانے کے لیے آپ کو کیا سب سے پہلے کریٹ کرنا پڑتا ہے؟ انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے, آبویس سی چیز ہے نا. آپ ان کو کوئی فیسلٹیز دیں گے, کوئی جگہیں دیں گے, کوئی اچھے بڑے کوئی شہر دیں گے, کوئی عمارتیں دیں گے, تو ادھر وہ بزنس کرنے کے لیے آئیں گے نا. کسی چھوٹے کمرے میں تو کوئی بڑی کمپنی باہر سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرنا, کسی بھی ملک کے لیے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا سب سے پہلا اس کا ٹول ہوتا ہے. آپ دبئی کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے ہم لوگوں کے سامنے. انہوں نے دبئی کو اسٹیبلش کیا, انہوں نے تو ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسز بھی نہیں رکھے ہوئے,
کیوں نہیں رکھے ہوئے؟ اس لیے نہیں رکھے ہوئے کہ بھائی ٹیکسز نہ رکھو. آج ادھر لمبرگینی جیکب اینڈ کو جو دنیا کی سب سے زیادہ کاسٹلی واچز بناتی ہے وہ سارے وہ وہاں پر آگے پروجیکٹ. دبئی کی ایگزامپل دی میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا آپ نے, اس میں دبئی کی ایگزامپل دی کہ جی وہاں پہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ریل اسٹیٹ. آئی ڈس ایگری ود دیٹ. وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں ہے میرے خیال میں وہاں پہ جو سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ ڈیوٹی فری امپورٹس ہے. وہ سب سے بڑا کام ہے. بیسکلی وہ ایک ٹریڈنگ ہب ہے جس کی وجہ سے وہ ٹریڈنگ ہب ہونے کی وجہ سے ریل اسٹیٹ وہاں پہ یوز ہوتی ہے. سیکٹر کچھ اور ہے, سیکٹر جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ ایکچولی کچھ اور ہے. ٹیکسز نہیں ہے وہاں پہ, آپ کوئی بزنس کریں گے اس پہ ٹیکسز نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ انویسٹر جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اینڈ الٹیمیٹلی اسٹیٹ آپ کو مطلب پراپرٹی آپ کو لینی پڑتی ہے. پاکستان کے اندر یہ پرابلم یہ ہے, آپ نے پہلی پریفرنس یہ بنا لی ہے. آپ میرے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہے, میں اس 1 کروڑ روپے سے کوئی آئی ٹی کمپنی نہیں کھولنا چاہتا, میں اس 1 کروڑ روپے سے کوئی کاٹیج انڈسٹری نہیں کھولنا چاہتا, میں اسے نہیں پروموٹ کرنا چاہتا. میں کہنا یار 1 کروڑ کا ڈی ایچ ایچ میں پلاٹ لینا لاہور کے ڈیفینس فیز 7 میں, ویسے وہ بھی 10 مرلے کا میرے خیال میں آئے گا, اس سے اوپر کا نہیں آئے گا. اور اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ وہ 2 سال میں اپریشیٹ کر جائے اور مجھے کوئی 20-25 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے اس میں سے نکلا ہے. ستہ خیران ہے, ویری گڈ, بہت زبردست کا. یہ پورا پاکستان اس کام پہ لگا. نہیں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے. اور اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اس کو کنٹرول میں یا آپ نہیں کریں گے. اس کو کنٹرول میں یا آپ نہیں کریں گے, اس کو کنٹرول کریں گے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ. دیکھیں ابھی اس سال جو ٹیکسز نکالے ہیں, یہ غلط ہے. پہلے تو یہ بتایا نا وہ غلط ہے, سرٹن وے غلط ہے, لیکن چلے ہم اس کی بات کرتے ہیں. آپ نے اپنی ایگزامپل دی ہے نا, آپ نے کہا کہ یار میرے پاس اگر کروڑ پہ آتا ہے تو میں ایک جنرل بندے کی آپ بتا رہے ہیں کہ یار سب کا ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ پیسہ آ گیا تو چلو ریئل اسٹیٹ کی طرف چلتے ہیں. سر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں 80% انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی سوسائٹی بنتی ہے, آپ چاہے بحریہ ٹاؤن دیکھ لیں, کوئی بھی دیکھ لیں, وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے پراپر سب سے جو ان کے جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کا پرائم پروڈکٹ ہے, جو ایلیٹ ان کے جو بلاکس ہوتے ہیں, ان کا نام ہی اوورسیز بلاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جو پیسہ پاکستان میں آتا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر وہ اس کا اوورسیز کا ہے. اگر آپ 1 کروڑ روپیہ ریئل اسٹیٹ کے اندر لگا رہے ہیں تو تب بھی یہ جسٹیفائیبل ہے. کیوں جسٹیفائیبل ہے؟ جسٹیفائیبل اس لیے کیونکہ آپ آلریڈی ایک انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, یو ہیو منی. اگر آپ کام نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ابا کی چاچا نے کوئی زمین چھوڑ دیا, دولت چھوڑ دیا, میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, میں اس سے بس پلاٹ لے کے اپنی زندگی گزار دوں, تو یہ آپ کا قصور ہے. اچھا, کوئی آپ کو نہیں بلا رہا, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ جائیں. دیکھیں ہم سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں, ہم نے آج دن تک, آپ کو پتا ہے کہ میں پاکستان کا واحد ریئلٹر ہوں اور پہلا بندہ ہوں جو فری آف کاسٹ ای کامرس کا کورس لے گیا. اچھا, اوورسیز کی سائڈ پہ بھی آ جائیں, چلے اس کے بارے میں بھی, چونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ آپ کے سیکٹر کا سب سے بڑا کسٹمر ایکچولی اوورسیز پاکستان ہے, لیکن بیچارہ وہ بھی گھاٹے میں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. آج سے مثال کے طور پہ اس نے اگر 3 سال پہلے اس نے کوئی پراپرٹی لی, اس نے بھیجے وہاں سے ڈالر, جب اس نے ڈالر وہاں سے بھیجے تو ڈالر اس وقت تھا 190 کا یا 182 کا, جب خان صاحب کی حکومت جانے والی تھی. آج کتنے کا؟ آج تو 270-75 پہ. تو وہ ڈیویلیو ہو گیا نا. بالکل ایسے ہی جو اس نے بھیجا تھا وہ ڈیویلیو ہو گیا. وہ اس چکر میں اگر انویسٹ کر رہا تھا کہ مجھے پروفٹ ملے گا, وہ پروفٹ کرنے کے بجائے وہ 100 روپے گھاٹے میں چلا گیا. اس کی جو اماؤنٹ تھی وہ ایکچولی گھاٹے میں چلی گئی, پراپرٹی کی ویلیو وہیں کھڑی ہوئی ہے. آج سے ریالٹی یہ ہے, آج سے 2.5-3 سال پہلے پلاٹ جتنے کا تھا, آپ مجھے بتائیے, آپ یو ٹیل می, میں تو ریٹ نہیں آتے, تھانوں ریٹ بتا. 2.5-3 سال پہلے جو ریٹ تھا پلاٹوں کا اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, آپ لاہور مارکیٹ کو بھی جانتے ہیں, ادھر ہی کھڑا رہا ہے. کتنا کو فرق ہے؟ 5%, 10%. نو سر, دیر از ہیوج ڈفرنس. اچھا میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں دیکھیں یہ آج سے نہیں ہے, یہ شروع سے ہے. کسی جگہ پہ, جس جگہ پہ جتنی ڈیمانڈ کریٹ ہوگی نا, اس جگہ پہ, ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ سب جگہ پہ پراپرٹی کا آئے گا, جس جگہ پہ ڈیمانڈ جتنی زیادہ کریٹ ہوگی اتنا زیادہ ریٹ اس کا بوسٹ مارے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ڈیمانڈ ہے جی بالکل ہے, میں آپ کو بتا دوں. اوورسیز انویسٹ کر رہا ہے سر, کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, سر کر رہے ہیں. آپ جا کے یہاں پہ پراپرٹی ڈیلر سے پوچھیں, انہوں نے کہا اوورسیز ہم فون تک نہیں کرتا. نہیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں مارکیٹ کے. دیکھیں ہم لوگوں کی ہر مہینے ہزاروں لیڈ آتی ہیں, یہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, لیڈس مطلب کانٹینٹ بناتے ہیں کچھ بھی یا کسی چیز کا وہ کرتے ہیں مارکیٹنگ وغیرہ, تو لیڈز آتی ہیں. دیکھیں وہ سب جو ہیں پوری دنیا سے, ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک زمبابوے کے بندے کو دیا ہے, جہاں پاکستانی اوورسیز بیٹھا ہوا ہے. سر اس نے پیسے کا یوز, آپ یہ بات سمجھے کہ ریئل اسٹیٹ میں ہی کرنا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بہتری ہے. الٹیمیٹلی باہر سے پیسہ آ رہا ہے. سب سے پہلے میں اس سوال کی طرف کاؤنٹر کرتا ہوں کہ وہ نہ نکل جائے, ورنہ وہ مجھے میری انڈسٹری کے لوگ پکڑیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں بتایا. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈالر جو ہے وہ خان صاحب کے دور میں کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ریٹ ہے. تو جس نے اس وقت انویسٹمنٹ کی, اس سے پہلے والا بھی بالکل میاں صاحب کے دور میں اگر 105 110 پہ تھا, اس کے بعد یہ بڑھ گیا, وہ اوورسیز پاکستانی بیچارہ گھاٹے میں جاتا جا رہا ہے. بالکل. اب میں اس کے اوپر آتا ہوں. سر میں آپ کو 2 پروجیکٹس کے صرف نام بتاتا ہوں میں آپ کو, ٹھیک ہے.
पार्क सिटी इस्लामाबाद सर 2021 में, मतलब ये आप लोग एक ऑथेंटिक बात कर रहे हैं क्योंकि लोग देखेंगे बिल्कुल अलीम खान साहब, ठीक है, अलीम खान साहब की सोसाइटी में उन्होंने जो डाउनटाउन कमर्शियल निकाला है, वहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं सर। जो प्लॉट मैंने खरीदा हुआ मैं आपको वो बता रहा हूँ 2021 में, हाई राइज बिल्डिंग जो आप जी हाई राइज बिल्डिंग तो मैं बना रहा हूँ एक 2021 में वहाँ पर 4,85,00,000 रुपए का जो 8 मरले का प्लॉट था सर, वो इस वक्त 16.5 करोड़ रुपए पे स्टैंड कर रहा है। कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो उन्होंने कनाल का प्लॉट जो है उस वक्त उन्होंने निकाला था 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट, वो 2017-18 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट उन्होंने निकाला था, वो इस वक्त डेवलप होने के बाद सर अच्छी लोकेशन का कम अज कम 4.5-5 करोड़ रुपए का प्लॉट है, ठीक है। अब आप पिछले चले हम 6 साल के टाइम फ्रेम को पकड़ते हैं, ठीक है, कि जब शुरू हुई थी पार्क सिटी। मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए सिर्फ एक जगह पिक कर रहा हूँ सर। अगर आप उसके लिहाज से देखें, आप डॉलर को 3 गुना ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाएं स्टिल, और दूसरी बात यह है कि अभी वो रेट और ऊपर जा रहे हैं उधर क्योंकि डिमांड है। एग्जैक्टली वही पॉइंट जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जब किसी जगह पे डिमांड होगी, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई एक जगह है लाहौर में कहीं पास पे, वहाँ पर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट, एग्जांपल एक्चुअली गलत है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। दोबारा उसी तरह 2017 के अंदर जो है वो डॉलर का रेट जो है वो तकरीबन कोई 110 के आसपास था, ठीक है। आज 2024 में डॉलर जो है वो तकरीबन कोई 280 से 300, बल्कि ऊपर तो 330 तक भी गया है, ये मतलब उस ब्रैकेट के अंदर घूम फिर रहा है, जी बिल्कुल, ठीक है। यानी उसने 3 टाइम्स अपनी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर ली है, ठीक है। तो अगर उसी के मुताबिक प्लॉट का रेट जो पहले 1.5 था, वो 1.5 से अगर 4.5 के ऊपर आ गया, तो वो तो डॉलर के हिसाब से ही बढ़ रहा है सर। उसमें बहुत से उसमें बंदे ने क्या पैसे बनाए सर, मैं वही बता रहा हूँ, आप ना करें इन्वेस्ट, आप बैंक में रखें, आपको कौन फोर्स कर रहे हैं, आप उसको डिवैल्यू करें। जो सिविक आप आज से 2 साल पहले, जो सिविक आप 2 साल पहले जो मैं खुद लेता था उस वक्त, जो सिविक आपको मिल जाती थी 40-45 लाख रुपए की, आज कितने की, आज करोड़ पे है वो। अगर आपका पैसा, इमेजिन करें वही पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है, आप उससे आधी सिविक नहीं आज खरीद सकते, ठीक। 3 साल पहले की जो बात है सर। अल्टीमेट सोल्यूशन इज कि आपको किसी तरीके से डिवैल्यू होने से तो बचाना है ना इसको। अब अगर आप प्रॉब्लम किधर है या लोगों को जो नुकसान होता है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। इधर ही रुक जाएं। अभी इसी तरह जिस तरह आपने 1.5 करोड़ रुपया उसको 2017 में आपने प्लॉट में इन्वेस्ट करवा दिया मुझसे, अगर 2017 में आपने वही 1.5 करोड़ रुपया एक्चुअली आईटी इंडस्ट्री में लगवा लिया होता, तो तब तक आप कितना प्रॉफिट कमा चुके होते। आप इसको इवैल्यूएट करें सर। मैं आप डिवैल्यूएशन को अगर काउंटर करना है तो काउंटर तो इस तरह भी हो सकता है सर। आगे हमने ये बात की ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा रियल स्टेट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो हम उसी को ही लेके बात कर रहे हैं। आप इमेजिन करें कि एक बंदा ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है, वो एक काम काज करता है, ये वो इस तरह सर। मेरा आपका इख्तिलाफ पता कहाँ पे आ रहा है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी से प्लॉट में पैसे लगवा रहे हैं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से कह रहा हूँ तो यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर पैसे लगा, नहीं मैं किसी और इंडस्ट्री में पैसे लगा। सर मेरा स्टांस जो है, चूंकि हम प्लॉटिंग की बात कर रहे हैं तो मैं उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं वाहिद बंदा हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो कहता है कि भाई अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते, डोंट कम टू मी। मैंने अपनी टीम को बैन किया हुआ, ये मैं ऐलान कह रहा हूँ। दोबारा मेरी वीडियोस भी चेक कीजिएगा, दोबारा लाइव सेशंस भी चेक कीजिएगा। हम नहीं देते, हम कहते हैं कि जाओ जाके पहले कोई इंडस्ट्री लगाओ, काम करो, अल्टीमेटली जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। जब मंसूर भाई हैं, उन्होंने ज़िंदगी में एफर्ट की है, कुछ पैसा जोड़ा है, ये वो इस तरह वो पैसा जोड़ लिया है, तब मैं उनको कहूँगा कि ठीक है अब आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, वो भी मैं नहीं चाह रहा। नहीं, प्रॉपर्टी अपना घर बनाने के लिए, सर घर बनाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, सर घर बनाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए भी लोग करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, ट्रेडिंग पूरी दुनिया में करते हैं। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। चलें खैर, वी लेट्स एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट। क्या आपकी इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली एक और प्रॉब्लम ये मौजूद है कि नहीं, जो मैंने बड़ी वाइड स्प्रेड देखी है, वो ये है सोसाइटी मौजूद है। सोसाइटी के किसी भी सोसाइटी में चले, मैंने हर जगह एक चीज़ नोट की है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे 100 प्लॉट है ना, उसके 40 बिके हुए, 60 अभी नहीं बिके हुए। जेड़ा गाहक आएगा ना, तुम उन्होंने यही कहते हो सर ये तो बिक गई हुई है सारी, ये सारी बिक गई हुई है, अब तो रीसेल हो रही है, अब तो रीसेल हो रही है सर, आपने ये बिक गया हुआ है सारा, ये 100 के 100, बल्कि 100 भी नहीं, तुम कहते हो मैं 150 बेच देने होते, 100 प्लॉट हैं, बिके 40 होते हैं, कहते हैं मैंने 150 बेच दिए। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये झूठ बोला जाता है। नहीं होता है सर। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पाकिस्तान की साइकी है, ये रियल एस्टेट की साइकी नहीं है, ये लोगों की इंडिविजुअली उनकी साइकी है। कौन बंदा सच्चा है, कौन बंदा झूठा है। आप उसको कहेंगे, वो कपड़े को भी कहेगा कि इसके साथ का तो दुनिया का कोई कपड़ा नहीं है। ए दवाना पाजी साडा दवाना जेड़ा आ गया जे इस दे नाल दा मिठा दवाना तो दुनिया ते नहीं मिलेगा। सर इसको चेक करने का एक्चुअली इन्वेंटरी में कितना प्लॉट है सर, है बताइए सर, मैं आपको बताता हूँ इसका। सर आप उसका ये देख लें कि उसके ऊपर प्रॉफिट कितने पे आया हुआ है। अगर तो उसके ऊपर ओन चल रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इट मीन्स कि इसकी डिमांड है। अच्छा। अगर ऑन नहीं चल रहा तो इसकी डिमांड नहीं है, और अगर माइनस में है, माइनस में तो डिमांड नहीं है, फिर अवर है, फिर ज्यादा है। हाँ।
پھر زیادہ اگر تو زیادہ ہے کوانٹٹی میں تو اٹ مینس دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے. ایک چیز ہے میرے پاس اسلام آباد پنڈی کی مجھے سوسائٹیاں بتائیں جو اس وقت آن پہ چل رہی ہیں. اسلام آباد پنڈی کی سر ابھی میں نے ایک بلو سٹی ایک بڑی سوسائٹی ہے نا. اچھا بلو ورلڈ سٹی جو ہے, بلو ورلڈ سٹی کیا اس وقت آن پہ چل رہی ہے؟ نہیں بلو ورلڈ سٹی اس وقت آن پہ نہیں چل رہی, لیکن آپ نے اپنی ویڈیوز کے اندر کہا جی بڑی کمال بہت زبردست پروجیکٹ ہے یہ, یو سیڈ دیٹ. ہاں میں ابھی بھی کہتا ہوں. تو پھر جب ایک چیز آن پہ نہیں چل رہی آپ نے کس طرح کہہ دیا؟ سر اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایون تو وہ ہمارے پیٹی سر فائل جو ہے میڈیا انڈسٹری مجھے پتا ہے وہ سر فائل جو ہے نا سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا. آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ہماری سائڈ پہ آ گئے ہیں, مطلب ہماری میڈیا انڈسٹری کی طرف آ گئے. نہیں وہ ہر کوئی اپنا نیریٹو جو ہے دنیا کو بتانا چاہتا ہے, اپنے آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہے, ورنہ ان کی بھی مجبوری تھی, ان کو شاید تانگ اتنا کیا گیا کہ انہوں نے کہا یار اسی بھی کچھ کریے یار کو ساڈا بھی سٹانس دنیا نو دسیے کسی کے کارن. میں اسی لیے آپ کو بلایا. بالکل تو میرے ہاتھ سے چھوٹے جو علیم خان ہوا. نہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. اچھا میں اب آپ کو اس کا بتاتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے آپ بلو ورلڈ کو بھی چھوڑیں یا کسی بھی, ہم انڈیویجولی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے, اور بھی سوسائٹیز ہیں جن کی فائلیں مائنس میں ہیں, یہ اکلوتی نہیں ہے, پورے پاکستان میں بہت سی ہوں گی. سر کیوں مائنس میں؟ سر مختلف ہیں ڈپینڈ ہے سر. کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ 50,000 مائنس میں ہو, کوئی ہو سکتا ہے ₹1,00,000 مائنس میں ہو, کوئی ہو سکتا ہے کہ پروفٹ میں ہو. آپ ڈی ایچ اے کی فائل لائیں ذرا مجھے دکھائیں ذرا کہاں سے جاتی ہے. میرا یہیں پہ آپ سے یہ سوال, وہ دوبارہ جو ہے وہ ہم اسی ٹاپک کے اوپر آگے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, آپ نے کہا جی وہ اوورسیز والے آئی جا رہے ہیں, ایڈے فون آ رہے ہیں, اتنی لیڈز آ گئی ہم نے. بھائی اتنی کھینچا تانی ہوتی, میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ تو پھر مصنوعی ہے سارا کچھ. نہیں مصنوعی نہیں, اگر یہ ہوتا یہ ساری چیزیں مائنس میں کیوں جائیں؟ چلے میں آپ کو یہ تو ساری آن پہ جانی چاہیے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو بھی میں کاؤنٹر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے. میں ایگزامپلس کے ساتھ کاؤنٹر کروں گا کہ ہر جگہ پہ ڈفرینٹ سچویشن ہے, ہر سوسائٹی کی ڈفرینٹ سچویشن ہے. اچھا ایک اسلام آباد میں ایک پاکستان کے بائی دا وے وہ میں نے سنا تھا ابھی 2023 میں ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھے چودھری عبد المجید صاحب, ان کا فیصل ٹاؤن کے نام سے ویری اوتھینٹک پرسن, پورے اسلام آباد کو پتہ ہے کہ انہوں نے, اچھا انہوں نے 2015 میں فیصل ٹاؤن فیز 1 جب ان کا آیا تھا, وہ بائی دا وے ملٹی گارڈن B17 E11 بھی سیکٹر 1-3 انہوں نے ڈیولپ کیا, تو گورنمنٹ کے ساتھ پرانا کام کر رہے ہیں شروع سے. اچھا انہوں نے فیصل ٹاؤن فیز 1 جب اپنا لانچ کیا 2015 میں ٹھیک ہے, 15 لاکھ روپے کی انہوں نے فائل نکالی, 15 لاکھ روپے کی, 14 لاکھ سم تھنگ کی تھی, 5 مرلہ کی. سر ابھی وہ فلی کی فلی ڈیولپ ہے اور وہاں پر آپ کو کروڑ سوا کروڑ روپے سے نیچے 5 مرلے کا پلاٹ نہیں ملے گا ان 10 ایئرس. جتنا مرضی ملٹی پلائی کرائیں آپ ڈالر کو یا اس کو یورو کو, اس کے اوپر لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. کیوں؟ اب میں وہی پوائنٹ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں, کیونکہ بھائی جان ادھر اویلیبلٹی نہیں ہے, اویلیبلٹی کم ہے, ایئرپورٹ ہے, لوگ رہنا چاہتے ہیں, فیسلٹیز بہت زیادہ آ چکی ہیں وہاں پر, میٹرو کے وہ آ چکے ہیں, انٹرچینج بن چکے ہیں, سارا کچھ, تو لوگ ایسی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں, ان کے بچوں کے کالجز اسکولز یہ کچھ فیکٹر ہیں جو کسی بھی جگہ پہ ریٹ طے کرتے ہیں کہ اس کا ریٹ کتنا اوپر جائے گا یا کتنا کم آئے گا. اب جس جگہ کی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی تک ہم بلو ورلڈ سٹی یا اور بھی ادھر جو سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر ہم نے کچھ میجر بوسٹ نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا ابھی سر ان کے اوپر میجر بوسٹ اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ ابھی اس خطے میں کام ہو رہا ہے. اگر آپ چکری گئے ہیں, آپ نے وزٹ کیا ہوگا, آپ کو پتہ ڈی ایچ اے گندھارا بھی ابھی ادھر آ رہا ہے, موٹر وے کے انٹرچینج دے دی گئی ہیں, پاکستان کی واحد سوسائٹیاں. ڈی ایچ اے بھی آ رہا ہے اسلام آباد, جی ڈی ایچ اے گندھارا آ رہا ہے اس جگہ پہ, اور بہت بڑا. کتنا بڑا آ رہا ہے سر؟ بہت بڑا. نہیں وہ ہمیشہ ہی بڑا ہی آتا ہے, چھوٹا کبھی بھی نہیں آیا. اچھا کتنا بڑا؟ نہیں لیکن لوگوں کو چیز تو دیتے ہیں ایک نمبر ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن کتنا بڑا آ رہا ہے کوئی آئیڈیا؟ کوئی سر لوگوں کو پتہ لگے. میرا ایک آئیڈیا ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ 1.5 سے 2 لاکھ کنال پہ آئے گا. 1.5 سے 2 لاکھ کنال ڈی ایچ اے آ رہا ہے اسلام آباد بیسکلی اس کو ڈی ایچ اے گندھارا. سر یہ اسلام آباد میں ہے نہیں ہے, لیکن ایکسپینشن کر کے اب آپ کہہ سکتے ہیں, جیسے یہاں پر آپ کے کالا شاہ کاکو تک ایکسپینشن لاہور کی اب جا رہی ہے, آگے ان کے ماسٹر پلان میں بھی وہ لوگ ڈالنے لگے ہیں وہ. اچھا یہ حقیقت ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے وہ ملتان سے بھی بڑا ہے؟ سر ڈی ایچ اے لاہور چھوٹا ہے. نہیں وہ تو ہم تو وہیں وہ تو یہ تو ڈیپینڈ ہے نا کہ وہ کتنی جگہ ایکوائر کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر کتنا بڑا بناتے ہیں. سر ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, مطلب ڈی ایچ اے ملتان سے بڑا ہے. ڈی ایچ اے ہیوج. اچھا لیکن ڈی ایچ اے میں کوئی بھی بندہ پاکستان میں انویسٹ کر سکتا ہے آنکھیں بند کر کے. وہ تو کر ہی سکتا ہے. ہاں بالکل, وہ آپ کے مطلب وہ کھڑے ہیں پیسے ادھر یا کوئی ایسے. تو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں جس کے ذریعے میں بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ پہ ایک ہی رول اپلائی ہوتا ہے. اچھا یہ جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے, اتنی زمین ہے ہمارے پاس وہاں پہ؟ سر بہت ہے, 1.5 لاکھ کنال. سر وہاں پر اس خطے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کم از کم 4 سے 6 لاکھ کنال زمین ہے. 4 سے 6 لاکھ. اب تک قبضہ کیوں نہیں کیا کسی نے؟ نہیں سر ادھر سوسائٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں. اچھا ہو رہی ہیں ادھر سر 15 سے 20 بڑے میجر پروجیکٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں, جن میں سے ایک بلو ورلڈ سٹی ہے, اس کے بعد حبیب رفیق گروپ آپ جانتے ہوں گے کیپٹل اسمارٹ سٹی کے نام سے, کیپٹل لاہور بھی انہیں کی, اپنا لاہور اسمارٹ سٹی بھی انہیں کی ہے, ان کا ہے. مطلب یہ ان اٹ سیلف یہ جو 2 سوسائٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج کل ایک بڑی مشہور سوسائٹی ہمارے یہاں پہ میڈیا میں بھی بہت ڈسکس ہوتی ہے, ٹاپ سٹی. جی وہ جس میں جنرل فیض صاحب کو حراست میں لیا گیا, کوئی پولیٹیکل ایشو, وہ کیا تھا ایشو, وہ وہاں پہ پلاٹ کا کیا ریٹ ہے آج کل؟
سر وہ اس جگہ پہ جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے ای بلاک میں، اگر آپ پیچھے جا کے بھی جو ہے نا وہاں پر اگر لیتے ہیں آپ تو کم از کم 80 سے 85 لاکھ روپے کا ملے گا 5 مرلے کا. اور 1 کنال کا وہاں پہ کتنا ہے سر؟ 1 کنال کا جو ریٹ ہے اب ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ڈفرینٹ کیٹیگریز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر آپ بالکل فرنٹ پہ انٹرنس کے پاس آتے ہیں تو آپ کو 1 کنال کا جو ہے وہ 1.5 سے 2 کروڑ کی بریکٹ میں ملے گا. 1.5 سے 2 کروڑ. اور یہ کوئی آئیڈیا یہ اپروکسیمیٹلی کتنے بڑی سوسائٹی ہے، کتنے کنال کو آئیڈیا ہے؟ سر یہ بہت بڑی سوسائٹی نہیں ہے، لیکن یہ ایئرپورٹ کے بالکل پاس ہے سوسائٹی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس جگہ پہ بہت میجر بوسٹ آیا ہے ایئرپورٹ آنے کے بعد، ساری ایکسپینشن ہوئی ہے یہاں پہ. یہاں پہ آپ کے ہلٹن، اس کے بعد سگنیچر اور کافی بڑے 5 اسٹار ہوٹل جو ہیں وہ سارے یہاں پر آ رہے ہیں. اور اسلام آباد کا مطلب اس کو پورا ایک اس طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. 5 اسٹار ہوٹل آ رہے ہیں لیکن 3 اسٹار اندر چلا گیا. مطلب وہ ویسی بات ہے، اسٹارز کی بات، وہ آپ کی فیلڈ ہے، اس پہ میں کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا یہ بتائیے، اور یہاں پہ کس قسم کے فراڈ ہوتے ہیں آپ کی انڈسٹری میں جو کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے؟ ظاہری بات ہے وہ اگر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کو آپ کنونس کر رہے ہیں اور میں منع کر رہا ہوں سر. لیکن نہیں، میں چاہوں گا اگر میں ادھر آ کے بیٹھا ہوں تو میرے لیے بہت مطلب یہ ضروری تھا، امپورٹنٹ تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو آر موسٹ فیئرڈ پرسن ان میڈیا انڈسٹری. فیئر کیوں؟ سر لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سوال ایسے کرتے ہیں، یہ اگلواتے ہیں. ایک منٹ، میرا کی ڈی ایچ ہے لیکن یہ ہے کہ تواڈے کول گور ہے تسی جڑا نا پولا جاؤں کر کے گل کٹوا لیندے بندے کول. اچھا خیر، وہ نہیں ہونا ایسے چاہیے، جینوئنلی ایسے ہونا چاہیے، اپنے پروفیشن کے ساتھ آدمی کو ایسے ہی ہونا چاہیے. اچھا خیر، ہم لوگ بات کر رہے تھے شاید فراڈز کون سے ہوتے ہیں؟ فراڈز کی. سر جو پاکستان میں فراڈز ہوتے ہیں نا، میں اگر آپ کہیں تو اس کے سلوشن آپ کو بتا سکتا ہوں، جو سلوشن آج سے پہلے کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا. یہ آپ کے سارے فائلوں کے مسئلے، ریٹس، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ حل ہے اس کا. سر 2 چیزیں صرف کر دیں آپ. دیکھیں ہمارے یہاں پر جو ریئل اسٹیٹ ابھی اپڈیشن ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا چیزوں میں کافی سارے رولز میں، اسٹل دیر آر لوپ ہولز. پرابلم جو ہے وہ ایک بیچارے ڈیلر کی نہیں ہے، وہ تو گھر سے مزدوری کرنے نکلا ہوا ہے. جیسے کوئی اسٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں بروکرز یا آگے پیچھے یہ ہوتا نا، وہ تو سارا دن وہ کام کر رہے ہیں. بیچارہ نہیں جتنا تسی بیچارہ بنا رہے ہو. نہیں سر، ماشاءاللہ اچھے ہوں گے، بالکل بہت اچھے لوگ بھی کام کرتے ہوں گے، لیکن ایٹ ڈے بھی سارے بیچارے نہیں ہے. تسی تھوڑی دیر پہلے مینوں گل آکھی سی سر، تسی مینوں تھوڑی دیر پہلے گل آکھی سی، ہن میں تہاڈی گل جڑی ہے جان کے اگے رکھاں گا. تسی آکھیا سی کہ لوگ آفر کردے نے کہ 20 لاکھ روپیہ لے لو، 25 لاکھ روپیہ لے لو، تے تسی بہت اچھا میسج آپ نے. ہاں بالکل، اٹ مینس کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ٹکرا ہوا ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے. ہاں ہوگا، تو ہوگا. ہماری فیلڈ میں بھی سیم لوگ ہوتے ہیں اس طرح. لیکن میں آپ کو ایک بات بتائیں نا، خوش قسمتی نہیں، میں نے آئیڈینٹیفائی کیا نا، میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بھجن ایسے لوگوں سے بچ کے. اب آپ مجھے بتائیے آپ کی انڈسٹری میں لوگ کیا حرکت کرتے ہیں. اچھا سر میں آپ کو لوگ ہوشیار ہو. سر میں بتاتا ہوں، میں اسی طرف آتا ہوں. دیکھیں آج کا جو بندہ ہے اس کو پچھلے کچھ سالوں میں اتنے جھٹکے لگے ہیں، ایک عام بندے کو بھی ریئل اسٹیٹ کی اچھی خاصی سمجھ آ چکی ہے. سر آپ کسی بھی کمپنی کے ساتھ اگر جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی اچھی ہے، اس کا مارکیٹ میں نام اچھا ہے، یہ اس کا کوئی افیکٹ ہی تو نہیں ہے کہ کھڑا ہو گیا کوئی لوگ کہیں گے جی انہوں نے فلاں جگہ پہ ہمارے ساتھ فراڈ کیا یا فلاں جگہ پہ پیسے لگوائے یا پیسے کھا گئے، کچھ بھی ہے وہ کر لیں. آپ دیکھیں ایک بندہ اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ چاند تارے دکھا رہا ہے، یار یہ کیا ہوتا ہے سر؟ میں آپ کو بتا دوں، ضرورت سے زیادہ چاند کیا آپ کو سر میں ایسی اگزامپل دوں گا نا، بتائیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کے لوگوں کا، آپ کے ویورز کا فائدہ ہو جائے گا ریئل اسٹیٹ میں. سر دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے 2-3 سالوں سے ہم نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی، لیکن میں چپ کر کے ہم نے کہا یار یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا نہیں، ہم تو بول ہی سکتے تھے، ہم نے بولا. بلکہ اچھا ہے آج آپ کے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر بات ہو. سر کیا ہوتا تھا کہ ریئل اسٹیٹ میں آگے کچھ لوگ جن کا ریئل اسٹیٹ سے تعلق نہیں ہے، کوئی بیکریوں والے ہیں، کوئی گدوں والے ہیں جو پاکستان میں یہ فوم وغیرہ مولٹی اس طرح کے جو بناتے ہیں، انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات نہیں کر رہا میں. سر جو دوسری انڈسٹریز کے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھا جی لینڈ میں بڑا پیسہ ہے، ہم اس میں آتے ہیں، آگے کرتے ہیں. اچھا اوکے آگے اب انہوں نے دیکھا کہ یار گاہک کھینچنے کے لیے ہم کیا کریں کہ کسی اور کے پاس نہ جائے بندہ، ہم اپنے پاس لے کے آتے ہیں، ان کا پیسہ چاہیے ہمیں. ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی فار ایگزامپل میں ایک ورٹیکل پروجیکٹ بنا رہا ہوں، میرا کام یہ ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو چیز ڈیلیور کروں. سر فرام دا فرسٹ ڈے دے آر آفرنگ یو 16% اپ ٹو 16% ریٹرن ایوری منتھ. 1 کروڑ روپیہ دو، منتھلی 16 لاکھ روپیہ لو. اچھا یہ وہ چاند تارے ہیں. اب لوگوں کو اتنی سینس نہیں ہے کہ بھائی ایسا کیا کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں پہلے مہینے سے، اور اس کو نام کیا دیا ہوا ہے، رینٹل اپریسیشن، اس طرح کے نام دیے گئے ہیں. سر وہ بزنس جو ہے نا، ہوتا کیا پھر اڑ جاتے ہیں. کیا مطلب اڑ جاتے ہیں؟ سر اڑے ہیں. نہیں میں نے کروڑ روپیہ اگر دیا ہے تو اس پہ 2 مہینے 3 مہینے آپ کو ملے گا 16 لاکھ. اچھا اس کے بعد آپ بندہ ہی ڈھونڈیں گے، بندہ کدھر ہے؟ نہیں مطلب وہ کروڑ کتنے گیا؟
وینشڈ, ختم, گیا. آج میں آپ کو یہ دے کے جا رہا ہوں, یہ چیز یہ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, کیونکہ یہ انفارچونیٹلی اسلام آباد میں یہ ماڈل زیادہ ہوا ہے. سر آپ نیب میں ذرا چیک کریں, 3-4 ہیں, اگین میں وہ نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ابھی ان کے کیسز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. بڑے جو جائنٹ تھے اسلام آباد, جی بحریہ ٹاؤن کہتے ہیں اسے, بحریہ ٹاؤن کا کیس ہے. چلیں آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی نام کیوں نہیں لیتا. گریٹ, بالکل نہیں, بحریہ ٹاؤن کا نہیں ہے, مطلب کچھ لوگ ادھر کام کر رہے تھے اور ڈفرینٹ جگہ پہ. گلبرگ کا بھی ایک کیس ہے, ملک ریاض صاحب, جی گلبرگ کا بھی ایک کیس ہے. یہ وہ سر بحریہ ٹاؤن والے بہت بہترین لوگ ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, ہاں سر, ملک ریاض صاحب بہت اچھے لوگ, بہت اچھے انسان. سر بالکل ہیں سر. ٹھیک ہے, اس ملک میں انفارچونیٹلی جو بندہ اچھا کام کرتا ہے, خیر میں پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں جانا چاہتا. نہیں ایکچولی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا جی باقی لوگ جو اس فیلڈ میں آگے ہوئے, کسی کا گدے کا کام تھا, کسی چیز وہی لوگ آپ کا کپڑے کا بزنس, آپ کا اپنا لاجسٹکس کا کام تھا. سر میرا لاجسٹکس کا کام تھا, لیکن میں ریئل اسٹیٹ پچھلے ایک عرصے سے کر رہا ہوں. اگر آج میں پروجیکٹ بنا رہا ہوں, اور میری تو ویڈیوز بھی ہیں, جا کے دیکھ لو بھائی, میں ڈیلیور کر. اچھا میں آپ کو کوئی ایکسٹرا چیز آفر نہیں کر رہا. اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی جان میں یہ بنا رہا ہوں, اس ریٹ پہ میں آپ کو دے دوں گا, میں تھوڑا پروفٹ رکھ لوں گا, تھوڑا مارجن رکھ لوں گا, میں آپ کو چیز بہترین ڈیولپ کر کے دیکھ لوں گا. آپ اس کی کنسٹرکشن جو میٹیریل اندر یوز ہو رہا ہے آپ وہ بھی مجھ سے لے سکتے ہیں. سر بحریہ ٹاؤن کے ساتھ میرا آفس بحریہ میں ہے, میری شروعات بحریہ سے. تو آپ نے کہاں بولنا ملک ریاض کے خلاف؟ نہیں میں آپ کہاں بولیں گے جب آپ کے اپنے انٹرسٹ کر کے آفس, میں تو بلو ایریا شفٹ ہو رہا ہوں. ابھی آپ نہیں ہو رہے ہیں نا, اب میں شفٹ ہو رہا ہوں, تو اب مجھے ڈر نہیں ہے, اب مجھے ڈر نہیں ہے اس کی بات. بحریہ کے حوالے سے بھی بہت سی لوگ خراب ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہم نے یہاں سے بحریہ کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے صاحب کو, جو ان کی ریزیڈنس کی سوسائٹی ایک بنی ہوئی ہے ایسوسیشن, ان کے پریزیڈنٹ کو ہم نے یہاں پہ بلایا. اچھا, کو باجوہ صاحب تھے, مجھے پورا اس وقت نام یاد نہیں ہے, اور انہوں نے وہاں پہ بحریہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ کیا لگائے جاتے ہیں, لوگوں کو پر منتھ کے حساب سے کس طرح. آپ کو یہ کوئی کنسرن نہیں, آپ کو نہیں ہے, آپ کے جو اسٹیٹ ایجنٹس وغیرہ ہیں ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ یار تجھے پلاٹ تے بیچتا ہے, اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یو ول نو نیور بادر اباؤٹ اٹ, کہ پلاٹ بیچتا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ہماری ڈومین میں نہیں آتا نا. ہاں یہی ہماری ڈومین میں نہیں آتا. وہ کیوں نہیں آتا میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیں اب اگر کسی کا بجلی کا یا کسی بھی چیز کا ایشو کسی جگہ پہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں کہے گا کہ جس نے مجھے 5 سال پہلے یہ پلاٹ بیچا تھا جس پہ میں نے گھر بنا لیا, جس پہ بجلی کا ایشو بن رہا, تو میں اس بندے کو جا کے پکڑوں کہ بحریہ سے. ابھی آپ بحریہ کی تعریفیں کر رہے تھے نا, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, تو لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہاں کے ریزیڈنٹس کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سر میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, یہ دیکھیں آپ کو پتا بحریہ میں اس وہ جو باجوہ صاحب جس کی میں بات کر رہا ہوں نا, ان کے گھر کے سامنے جا کے کھدائی کر دی گئی. جب اس نے پروٹیسٹ کیا نا تو بحریہ کی جانب سے اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے جا کے خندق کھود دی گئی وہاں پہ. وہ کہ نہ تیری گڈی اندر آئے گی نہ باہر جائے گی, کر لے جو کرنا ہے. سر یہ دس از واٹ ہیپنس ان یور سوسائٹی. اس کے علاوہ باقی بھی دیگر سوسائٹیز میں, آپ کی دیگر سوسائٹی میں قبضے کے الزامات ہیں, قبضہ لگا یہاں پہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے جو, اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں. دیز آر دا پرابلمز جو آپ کے. اور اس کے بعد اس ساری چیز کے بعد آپ اوورسیز پاکستانیز کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پلاٹ میں یہاں پہ انویسٹ کریں. نہیں, اب آپ اس لیے تو نہیں کر سکتے کہ کسی ایک جگہ پہ کسی نے فراڈ کر دیا تو باقی کہیں پہ بھی نہ کرنا, سب جگہ پہ فراڈ ہو رہا ہے. نہیں ایسا نہیں, اس جگہ پہ ہوا ہے نا ادھر مت کرو. یہ بندے نے اچھا کام کیا ہے, اس نے یہ پریویس پروجیکٹس بنائے ہیں. اگین فیصل ٹاؤن اتنے پہ لانچ کیا تھا, اتنا آ گیا, اب یہ فیز 2 لے کے آ رہے ہیں, فیز 3 لے کے آ رہے ہیں, فیز 4 جو بھی ہے. اوکے یار یہ کریڈیبل بندہ ہے اور اس کی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوا تو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں. ایک اور الزام جو آپ لوگوں کی سوسائٹی والوں کے اوپر جو لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ لیٹس سے جو تھوڑی دیر پہلے بھی آپ ٹاپ سٹی کے بلاکس کا بتا رہے تھے, بلاک ای کا یا واٹ ایور, میں مثال کے طور پہ 10 بلاکس ہیں کسی ایک سوسائٹی کے. وہ ہوتا کیا ہے, اسٹائل کیا ہے کہ شروع میں گیٹ کے ساتھ والے 1-2 والے جو ہوتے ہیں نا, جو کھبے اور سجے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس کے پلاٹ ڈیولپ کر دیے, ادھر اسٹریٹس بنا دی, سڑکیں بنا دی, لائٹیں لگا لی, سارا کچھ ہو گیا, پلاٹ بیچ دیے, لوگوں نے گھر بنانا شروع کر دیے. آپ کا متھا جس کو کہتے ہیں نا, متھا سیدھا ہو گیا, سوسائٹی کا متھا جو ہے نا وہ آپ نے سیدھا کر دیا. اب پیچھے پورا جو جسم ہے پوری سوسائٹی کا, جو ٹیل تک جانا ہے, وہ دیکھیں گے کب ڈیولپ ہوگا, کب اس کے پیسے آئیں گے, وہ آئیں گے, پھر کرنا ہے کہ نہیں کرنا, وہ چل سو چل والا کام ہے. 10-10 سال جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا کوئی پرسان حال نہیں سر. اس کا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے ملٹیپل فیکٹر ہیں. ہم لوگ نا اینڈ پہ نا سولوشن ڈسکس کریں گے, ضرور کریں گے. میں بولنا چاہتا ہوں, بتانا نہیں, ایک ایک کر کے کریں نا. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, بالکل ایشو کے اوپر بات کریں. آخر میں ایک ہی سولوشن میں ڈراپ کروں گا, اگر تو گورنمنٹ یا یہ لوگ سن لیں, کیونکہ میں نے کئی بار آفر کیا کہ بھائی جو لوگ اس انڈسٹری میں اچھا کام کرتے ہیں, میرے سمیت اور بہت سے لوگ ہیں, آپ ان کا ایک پینل بنائے, گورنمنٹ بنائے, ان کو بٹھائیں, ان کو کہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ درمیان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ہم جانتے ہیں ڈیولپر کا کیا کر رہا ہے, ہم جانتے ہیں کہ جو کس کو بیچ میں بٹھائیں آپ کہہ رہے ہیں.
ہم لوگوں کو گورنمنٹ جو لوگ ڈیولپرز کو سمجھتے ہیں ناٹ ڈیولپرز. آپ ڈیولپر ہیں نا؟ نہیں, میں ڈیولپر اپنے انڈیویجول پروجیکٹ کا ہوں نا. اوور آل جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں, جو اس کی مارکیٹ کی سمجھ رکھتے ہیں, کس کو جن کو پتہ آپ ایگزامپل بہت سے لوگ ہیں نا. علیم خان کو بٹھا لیں. نہیں, علیم خان صاحب کو نہیں, وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. بتائیں, ملک ریاض کو بٹھا لیں. نہیں سر, اسلام آباد ایسوسیشن ہے آپ کی یہاں پر لاہور کی ایسوسیشن ہے. کیا گورنمنٹ نے کبھی ان کو بلا کے پوچھا کہ ہم لوگ یہ ابھی بنانے جا رہے ہیں اسٹریٹجی, یا یہ کرنے چاہ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم کریں کہ جس سے انڈسٹری بھی نہ ڈسٹرب ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو؟ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو لا کے بٹھائیں, آپ کنزیومر کو بٹھائیں, کنزیومر کو بٹھائیں, جو افیکٹو ہے اس کو بٹھائیں. سر آپ مجھے بتائیں جب فیڈرل کیبنٹ کے اندر ایک ڈیولپر آ کے بیٹھ گیا, لوگوں کو کیسے بٹھائیں گے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح فیڈرل کیبنٹ میں اب علیم خان بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں علیم خان کے بیٹھ کے علیم خان بتائیں گے کہ جناب یہ اسٹیٹ جو آپ کا جو سیکٹر ہے پراپرٹی کا, اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے, آپ کے خیال میں وہ بتائیں گے بیٹھ کے, یا وہ جو بتائیں گے بندہ اس کو کہے گا ہاں یار بڑی کریڈیبل بات. وہ ایک ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈیولپر. میں ایون کہ ملک ریاض صاحب کا بھی نام نہیں لے رہا. چلے اپنی فیلڈ کی میں بات کر لیتا ہوں. اب فار ایگزامپل کوئی اینکر جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ 2 نمبر طریقے سے کر رہا ہے, 1 نمبر طریقے سے کر رہا ہے, اس کے لیے جو کمیٹی بننی چاہیے وہ اینکروں کی بننی چاہیے؟ نہیں بننی چاہیے نا, اینکروں کی نہیں بننی چاہیے, یہ ان لوگوں کی بننی چاہیے جو کنزیومر ہے, جو ویور ہیں, وہ بیٹھ کے اینالائز کریں کہ یار یہ اینکر نے 2 نمبر کام کیا. لیکن کسی ٹی وی چینل میں کوئی کنزیومر تو نہیں نا اینکر لگوائے گا کہ اس کو لگا دو. نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ سوسائٹی, یہ کمیٹی یہ بننی چاہیے جو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے. نہیں, کمیٹی کنزیومر کی نہیں, کمیٹی ان لوگوں کی جو گورنمنٹ کے پالیسی میکرز کے اور لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں. جیسے میں نے بتایا ایسوسیشنز ہیں. اچھا, اب یہ جو ایسوسیشنز ہیں سر, کبھی ان بیچاروں کو کبھی کسی نے نہیں بلایا. آئی ایم ناٹ پارٹ آف اینی ایسوسیشن, میں نہیں ہوں, میں جاتا بھی نہیں ہوں, میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں. جو بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ میٹنگوں میں جائے, آگے پیچھے جائے. لیکن میں سولوشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں فار ایگزامپل, چلیں اس کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ کا RDA, CDA, LDA ہے, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ آ کے فراڈ کرتے ہیں, ان کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ ان اداروں نے کرنا ہے نا. NOC کون دیتا ہے؟ یہ لوگ دیتے ہیں. سر میں آپ کو درجنوں سوسائٹیز بتا سکتا ہوں جن کے پاس NOC ہے, لیکن ہم لوگ جانتے ہیں, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو بٹھایا جائے, ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ نہیں بنے گی, یہ نہیں بنے گی ود NOC. اچھا, ود NOC نہیں بنے گی. کس طرح پتہ لگتا ہے آپ کو؟ سر ہم انڈسٹری میں کام نہیں کرتے, ہمیں نہیں پتا. نہیں بتائیں, وہی بات ہے, ہم ڈیولپر کو جانتے ہیں. ڈیوائس رکھی ہو سانو بھی تو دیو, وہ پھر اپنا گر دے دے تو پھر ساڈے کول کون آپسی. نہیں, دیکھیں بہتری کی بات کرتے ہیں, ہم لوگ بھی جاتے ہیں اس فیلڈ میں. اب پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں, اب ینگسٹر جو آ رہے ہیں, سارے جو ریئلٹرز ہیں, آپ ان کو دیکھیں, آپ خوش ہوں گے. اچھا, آپ کہیں گے کہ یار ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے, اتنے عقل والے. خوش ہو رہا ہوں سر, اللہ آپ کو خوش رکھے, پھر اور زیادہ خوش کرے. اللہ کرے کہ ہم بار بار خوش ہوتے رہیں, دیکھتے رہیں, ملتے رہیں, اللہ کرے. اچھا, تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ سر ایسے لوگ اب آ چکے ہیں, اب مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. اچھا سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سمیت اور بھی جو لوگ ہیں, جب ہم انڈیویجولی بھی بیٹھے ہوتے ہیں کئی محفلوں میں آگے پیچھے, خدا کی قسم, مطلب اس چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے, لیکن ہمارا جو جینون کنسرن ہوتا ہے نا, جو اب کی جو جنریشن آ رہی ہے سر, ہمارا کنسرن ہوتا ہے کہ یار ہمارے انویسٹر کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کے لیے, آپ کا کنسرن ہوتا ہے, یہ ہمارا کنسرن ہوتا ہے. آپ کو پتا میں ابھی کیا سوال کرنے لگا تھا؟ میں آپ سے یہ سوال کرنے لگا تھا کہ وہ طریقہ کار بتائیں کہ پلاٹ کی یا فائل کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو پمپ کس طرح کیا جاتا ہے مارکیٹ کے اندر. اچھا, وہ پمپ ہم نہیں کرتے. کون کرتا؟ وہ پمپ کرتی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. نہیں, صرف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی نہیں کرتی سر, موسٹلی تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کرتی ہے. ڈیمانڈ آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے. سر سپلائی کون کرتا ہے؟ ڈیولپر کرتا ہے نا. تو سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں, نہیں وہ سپلائی زیادہ کرنے 1000 پلاٹ جو بھی کر فار ایگزامپل 1000 پلاٹ ہے, 1000 پلاٹ جو ہے باہر نکلا ہوا ہے. اب وہ اس کی پرائس اگر پمپ کرنی ہے, ڈیولپر وہی فائل نکال کے دوبارہ خرید بھی لیتا ہے. مارکیٹ کے اندر ایک آرٹیفیشل بائی بیک, مارکیٹ میں ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ جو ہے وہ کریٹ کرواتا ہے تاکہ پرائس میں اس کی پمپ کروں, پھر دوبارہ پروفٹ بناتا ہے. ایک فائل جو ہے وہ 2-3 دفعہ جو ہے وہ گمیریاں مار کے جو ہے اس میں پیسہ بنایا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے. دیر آر ملٹیپل فیکٹرز ان اٹ. بتائیے. میں فائل کا سسٹم سمجھا دوں آپ لوگوں کو. سب سے پہلے تو یہ فائلیں جو نکالتے ہیں یا کیا حساب کتاب ہے؟ نہیں, وہ بیسکلی ایک وعدہ ہے نا کہ وہ بتائے بغیر اگر میں آپ کو کچھ بھی ایکسپلینیشن دوں گا نا, اگر میں کچھ بھی ایکسپلینیشن دوں گا تو وہ سمجھ نہیں پائے گا کوئی بھی. اچھا بتائیے. دیکھیں, ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے, ہم پکڑ لیتے ہیں جو سب سے اوتھینٹک ہے پاکستان میں, DHA ہے. ٹھیک ہے, DHA
سر ڈی ایچ اے میں نقصان نہیں ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے لاہور کے اتنے بڑے بڑے جو ٹاپ کے یوٹیوبرز ہیں نا, وہ بھی ڈی ایچ اے میں کسٹمر ہیں ہمارے, وہ بھی ڈی ایچ اے میں جاتے ہیں, وہ ادھر پیسہ لگاتے ہیں. بتائیں تو صحیح, نام تو بتائیں کون. کیمرہ بند ہو جائے نا پھر دساں گا انشاءاللہ. میں نہیں ہوں آپ کا, نہیں آپ نہیں, آپ سے تو میری فرسٹ پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر. دیکھیں ڈی ایچ اے آیا, ڈی ایچ اے نے پلان بنایا کہ ہم فلاں جگہ پہ بنانے جا رہے ہیں, فیز 9 بنانے جا رہے ہیں, لیٹ سپوز لاہور میں جو بنا, ٹھیک ہے, اس جگہ پہ جگہ مل رہی ہے. ان کے لینڈ ڈیولپرز اپنا لینڈ پرووائڈرز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو وہ رجسٹر کرتی ہے ڈی ایچ اے جو ہے, وہ اپنے ساتھ جو اب اس کا کام ہوتا ہے, وہ موسٹلی مقامی لوگ ہیں یا کوئی بھی ہیں, وہ ان کو جگہ کلیئر کروا کے دیتی ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ فیز میں چاہے کوئی بھی ہے, یہ ایک سسٹم ہے, لینڈ ڈیولپر کلیئر کروا کے, لینڈ پرووائڈر کلیئر کروا کے دیتا ہے. اچھا آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ایک لینڈ پرووائڈر نے بھی چینل کھول لیا ہوا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا, وہ سوسائٹی بھی بنا رہے ہیں. ہاں میں جانتا ہوں ان کو, وہ سوسائٹی بھی بنا رہے ہیں. اور خیر وہ جگہ سر بزنس ہے نا, وہ لوگ بھی تو پیسہ کماتے ہیں, مطلب حق ہے ہر کسی کا. آپ بھی کھولیں کسی دن, آپ بھی کھولیں گے. نہیں میرا نہیں, آئی ایم گڈ سر, آئی ایم گڈ, ٹھیک, اللہ کا فضل ہے میرے پہ. اچھا خیر, وہ سر جب جگہ ایکوائرڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ خرید لی ہے سوسائٹی نے, ٹھیک ہے, وہ اس کے ذریعے اس نے وہاں سے خریدی ہے 50 روپے کی, سوسائٹی کو اس نے بیچی ہے 55 روپے کی لینڈ پرووائڈر نے, ٹھیک ہے, اس نے اپنا بیچ میں سے کما لیا, بڑے اسکیل پہ سر نکل گیا. دے آر ریچ پیپل. ٹھیک ہے, اب سوسائٹی کیا کرے گی, سوسائٹی اس کی مد میں نکالے گی فائلز. اگر وہ, یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے, اگر 100 کنال زمین ہے, ہر سوسائٹی 150 کنال کی فائلیں نکالے گی. یہ ایک سسٹم ہے. کیوں سر؟ میکسیمم جو لوگ ہیں وہ کیری نہیں کرتے آگے, وہ کینسلیشن کی طرف جاتی ہیں. میں نہیں سمجھا, اس کو ایکسپلین کریں تھوڑا سا. اس طریقے سے کہ آپ سٹارٹ میں تو آپ نے کہا کہ یار میں لے لیتا ہوں, آپ نے ڈاؤن پیمنٹ دے دی, انسٹالمنٹ دینی شروع کی, یہ وہ اس طرح سارا کچھ, بیچ میں آ کے آپ اٹک گئے, آپ نے کہا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اب وہ فائل کینسلیشن میں چلی گیا. سر اپ ٹو 50% جو لوگ ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کینسلیشن میں جاتے ہیں. اچھا, یہ بات ڈائریکٹ مجھے ایک ڈیولپر نے بولی تھی آج سے 2 سال پہلے, اس نے سارا بتایا تھا. میں نے اس سے یہی سوال کیا تھا کہ یار زیادہ فائلیں نکالتے کیوں ہو, آپ کی ڈیمانڈ کریٹ ہوگی اگر آپ کم فائلیں نکالو گے. اوکے کہ یار ہم نے ڈیولپ کرنا ہے, ایک سسٹم ہے, ہم نے لوگوں کو پرومس کیا کہ جی ہم دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ 50% لوگ تو جائیں گے کینسلیشن میں. اچھا, اب وہ فائلیں کینسل ہوگی, ہم دوبارہ ریٹ ریوائز کر کے انہی فائلوں کو بیچیں گے جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں. وہ نہ بیچیں تو جن لوگوں نے خریدی ہے اس کو ڈیولپ کیسے کر کے دیں؟ نہیں لیکن یہ تو آپ کا تکا ہے نا کہ 150 میں سے آدھے جو ہے وہ کینسل کرتے ہیں. نہیں یہ ایک فیکٹ ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. یہ تو تکا بھی ثابت. سر میں دیکھیں ہائی رائز بنا رہا ہوں نا, میں سوسائٹی تو نہیں بناتا نا, مجھے سوسائٹیاں بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے. بائی دا وے میں ورٹیکل کی طرف زیادہ, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو ورٹیکل کی ضرورت ہے. سر میں ورٹیکل بنا رہا ہوں نا, سر میں بیچ میں سے 3 سے 4 یونٹ کینسل کر چکا ہوں, یہ کوئی 2 مہینے کے اندر. کیوں بھائی؟ انسٹالمنٹ نہیں آ رہی, رابطہ کر رہے ہیں بھائی انسٹالمنٹ نہیں آ رہی, اور وہ یہ ہو گیا ہے, اور وہ ایسے ہو گیا ہے, اور ویسے ہو گیا, اور میں دے دوں گا یہ ویسا. اب آپ کی وجہ سے, کیونکہ وہ پیسے آ رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ پہ لگ رہے ہیں نا, آپ کی وجہ سے باقی لوگ ڈیلے میں جا رہے ہیں. تو میرے پاس آپشن نہیں ہے کہ میں آپ کو کینسل کروں گا, آپ کو کینسل کر کے وہی یونٹ کسی اور کو سیل کروں گا تاکہ ان کا ڈیلے میں نہ جائے پلاٹ. اچھا, سمجھ رہے ہیں؟ سو اس کی وجہ سے یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہی ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ. تو وہ جو کینسلیشن ہوتی ہے اس پہ آپ پیسے کاٹتے ہیں پھر؟ نہیں وہ تو ساری دنیا میں یونیورسل ہے. میں دبئی میں بھی میں آپ کو کوئی مورد الزام سر میں پوچھ رہا ہوں کہ اس پہ پیسے کٹتے ہیں. نہیں پیسے تو کٹتے ہیں, آپ نے کینسلیشن کیا, پیسے تو کٹتے ہیں. پیسے کیوں کٹتے ہیں؟ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے, آپ ظاہری بات ہے, آپ کا ایک فائنینشیل اسٹرکچر بنا ہوتا ہے, اس میں سے ایک انفلیشن آتی ہے, انفلیشن فیکٹر, انفلیشن فیکٹر بھی آ جاتا ہے. انفلیشن فیکٹر ہے. لیکن آپ کو جس وقت میں نے چیز دی تھی, نہیں لیکن انفلیشن فیکٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو آپ نے مجھے پہلے انویسٹ کرنے کا کہا تھا. آپ نے جو میرا انویسٹ کرنے کے لیے کہا تھا نا اس پوڈ کاسٹ کے شروع میں, تو آپ نے کہا تھا کہ وہ ایک اور چیز. اب آپ انفلیشن کے چکر میں میرے پیسے کاٹ رہے ہیں. نہیں آپ نے تو مثال کے طور پہ میں نے 1 کروڑ میں سے 50 لاکھ آپ کو دیا. میں نے آپ کو 50 لاکھ دیا, بعد میں نے کہا بھائی جان میرے کو نہ پیسے نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, تو ایکچولی آپ کو اس 50 کے اوپر تو مجھے پروفٹ دینا چاہیے تھا. جو آپ نے میرا اتنا پیسہ اپنے پاس رکھا, آپ کو تو اس میں مجھے پروفٹ دینا چاہیے. آپ نے مزید اس میں سے پیسے نہیں دیتے ہیں پروفٹ بھی. دیکھیں اب سین پتہ ہے کہ, اور میں وہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیٹ می فنش, کہ ہم نا ملٹیپل چیزوں کو بیچ میں مکس کر جاتے ہیں. یہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں سارے. میں آپ کو ایک کلیئر کرتا ہوں, آپ خود ہی علیحدہ سائڈ پہ ہو جائیں گے سارے. دیکھیں اب جس بندے کو میں نے فار ایگزامپل اس کو 1 کروڑ روپے میں یونٹ دیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, یا پلاٹ دیا ہوا تھا 1 کروڑ روپے میں, سمجھانے کے لیے کیا 1 کروڑ روپے میں یونٹ دیا ہوا تھا. اس وقت مجھے جو اس کی کاسٹ پڑ رہی تھی وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ تک پڑ رہی تھی, ٹھیک ہے.
ساری چیزیں بھی مہنگی ہوگی, اب انفلیشن بھی اس کے اوپر ہٹ کیا, بندہ کہتا ہے میں نے نہیں لینی, ٹھیک ہے اوکے فائن, میں اس کے پیچھے ریبیٹ بھی دے چکا ہوں, میں اس کے پیچھے مارکیٹنگ کاسٹ بھی لگا چکا ہوں, میں اس کے پیچھے ایکسپینسز بھی کر چکا ہوں, سر ایکسپینسز تو ہوئے ہیں نا. نہیں وہ آپ کے پاس وہ کینسلیشن کے لیے کیوں جائے, رادر دن کہ آپ اگر اس کو یہ کہیں, مثال کے طور پہ جس طرح گاڑی قسطوں کے اوپر لی جاتی ہے نا, بینک سے قسطوں کے اوپر لی جاتی ہے, تو جو کنزیومر ہوتا ہے جس نے گاڑی لی ہوتی ہے وہ جا کے لیٹس سے حبیب بینک کو یا مسلم کمرشل بینک کو جا کے یہ نہیں کہتا بھائی جان میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں مزید قسط نہیں دے سکتا, گڈی تسی اپنے کو رکھ لو, وہ یہ نہیں کر سکتا. وہ جائے گا, وہ مارکیٹ میں جائے گا, مارکیٹ میں جا کے کہے گا بھائی جان اس کی نا ابھی 25 قسطیں اور پڑی ہیں, یہ گاڑی میں سیل کرنا چاہتا ہوں, وہ کوئی اور گاڑی مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق لے لے, وہ لے لے گا اور قسطیں وہ دینا شروع کر دے گا. تو میرا یہاں پہ میرا یہی سوال ہے نا کہ رادر دن کہ آپ کینسلیشن کریں, آپ اس بندے کو کہ بھائی جان آپ نے ہم سے تو لے لیا ہے, اب آپ جائیں مارکیٹ میں جا کے بیچیں. سر اگر یہ نہیں کریں گے نا, میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے ڈیولپرز کا, اگر یہ لوگ کینسلیشن کی طرف نہیں لے کے جائیں گے نا تو ہر کوئی ڈھیلا ہو کے بیٹھ جائے گا, جب پیسے ہوں گے دے دوں گا. اب میں کہوں گا کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے, میری پرابلم آ رہی ہے سر, اگر میں ان کے وہ اوپر تلوار نہیں لٹکاؤں گا, اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں انکلوڈنگ می, زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کینسلیشن چارج نہیں کرتے, صرف وہی چارج کرتے ہیں جو اس کے بیچ میں لاس ہے. اگر فار ایگزامپل پروفٹ میں چیز جا رہی ہے, لاس کس طرح ہے سر, ایکسپلین دی لاس. اگر اس کو ری سیل کرنے کے لیے پیسے اس کے آپ نے استعمال کیے, اگر اس کو ری سیل کرنے کے لیے نہیں, ہم نے اس کے پیسے نہیں استعمال کیے سر, کیے نا آپ نے, نہیں ہم نے نہیں کیے, آپ نے اس سے ڈاؤن پیمنٹ لی, وہی بتا رہا ہوں, وہ جو اس کی وہ جو ڈاؤن پیمنٹ لی وہ ہم نے تو نہیں نا لے لی, وہ تو اس کی چیز بنا کے دے رہے ہیں نا. ہاں نہیں اسی کے لیے پیسے لیے نا. ایگزیکٹلی مطلب ہم لوگ تو ہر کسی کا اپنا کام کرنے کا ماڈل ہوتا ہے, سوسائٹیز کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں تو اڑنا رل کے لتاڑاں گا, میں لتاڑ سا, میں تو دساں گا, میں تو اگلیاں چیزاں بھی دساں گا جو تسی سننا چاہتے ہو, میں تو وہ بھی دساں گا. میں ابھی ایک انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں. میرا دیکھیے میں اور آپ جو ڈسکشن کر رہے ہیں نا, وہ آپ کا ٹریک یہ ہے کہ نہیں جی انویسٹمنٹ پراپرٹی میں کرنا بہت اچھی چیز ہے, اس سے پیسے پمپ ہوتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ پراپرٹیوں میں پیسے لگانے سے جو ہے آپ اتنے مشکلات میں, قبضے کا ڈر آپ کو, سوسائٹی کمپلیٹ ہونی ہے کہ نہیں ہونی اس کا ڈر آپ کو, کل کو خدا نہ خواستہ اس رستے پہ آپ چل پڑیں. لیٹ سے میں اگر چل پڑا ہوں نا یہاں سے لاہور سے اسلام آباد کی طرف چل پڑا ہوں, میرا رستے میں اگر پیٹرول مک گیا لیٹ سے بھیرا کے پاس, ٹھیک ہے, تو رادر دن کہ آپ مجھے اس میں پیٹرول ڈال کے دیں, آپ نہیں ڈالیں گے, آپ مجھے اس سے کیا, آپ آئے تھے نا اسلام آباد کے رستے کے لیے نکلے تھے, آپ مجھ سے کریں گے چارج, آپ مجھ سے کہیں گے پیٹرول تو میں ڈلواؤں گا, نال میں نے 2000 روپے بھی دیو. یہ کس بات کا جی میں نے آپ کی گاڑی میں پیٹرول ڈالا ہے, میں پہلی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں پیسے نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہاں پہ یہ بھی استعمال کرنے لگے ہیں کہ میں آپ کو پینلٹی بھی ماروں گا, میں آپ کے پیسے بھی کاٹوں گا. اب میں آپ سے یہ پوچھوں بھائی جان یہاں سے لے کے بھیرا تک میں نے آپ کے ساتھ سفر کیا, آپ میرے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اب اور مجھے ٹھوک رہے ہیں بیٹھ کے, میرا اس پہ اختلاف ہے. اچھا میں وہی بات کرنے لگوں آپ سے, ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ پروجیکٹس, ہر پروجیکٹ کی اپنی اسٹریٹجی ہے, ہر پروجیکٹ اپنے طریقے سے بیچتا ہے, بناتا ہے, اس کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے, سب ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا آپ ایک کوئی جوہر ٹاؤن, یہ تو پرانے ٹاؤن ہے نا, آپ جوہر ٹاؤن والوں کو دیکھیں گے ان کی اسٹریٹجی علیحدہ ہوگی, آپ کسی ماڈل ٹاؤن والوں کو دیکھیں گے ان کی علیحدہ ہوگی, ڈی ایچ اے کی اسٹریٹجی علیحدہ ہوگی, سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے. اب انڈیویجول اسکیل پہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں, کیونکہ میں اب وہ اپنی پروموشن نہیں کرنا چاہتا, میں ادھر آیا ہوں صرف ریئل اسٹیٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے. دیکھیں میرا ایک کسٹمر آپ کے لاہور گئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے یونٹ سیل کیا, اب وہ بیچ میں شارٹ ہو گیا. اس نے کہا کہ شارٹ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پیسے نہیں آ رہے تو وہ کنٹینیوٹی شارٹ ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا وہ نہیں شارٹ نہیں ویسا نہیں. اچھا اب اس کی کنٹینیوٹی شارٹ ہوگی. مین وائل مجھے ایک اور کسٹمر لگ گیا, ٹھیک ہے. اب تب تک جو ہے وہ ریٹ پارکیو کے اوپر گئے ہوئے تھے, میں نے اس کو بیچا ہوا تھا 18,000 روپے پر اسکوائر فٹ پہ یونٹ, ٹھیک ہے. ابھی ادھر تقریباً 28,000 روپے پر اسکوائر فٹ کا ریٹ چل رہا ہے ابھی, کیونکہ لینڈ نیچے مہنگی ہو گئی ہے, کنسٹرکشن مہنگی ہو گئی ہے, تو اب جو بھی بنا رہا ہے اوپر ریٹ پہ بنا رہا ہے, تو اس لیے وہ پروفٹ پہ چلے گیا جو پہلے آیا تھا, ٹھیک ہے. اب اس بندے کو میں نے کال کر کے بولا, ہم نے کوشش کی کہ یار یہ نہیں دے رہا, ہمارا اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی ہوا ہوا ہے, 6 مہینے کا ٹائم ہے کینسلیشن کا, 4 مہینے گزر گئے, اس نے کوئی انسٹالمنٹ نہیں دی, ایک کام کرو اس کو بیچ دیتے ہیں, اس کو کسی اور کو بیچتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر ہمیں کسٹمر ایک لگا, ہم نے اس بندے کو اپروچ کیا کیونکہ وہ پرچیز کر چکا تھا. ہم نے کہا کہ یار ہمارے پاس کسٹمر ہے, 8 لاکھ روپے اوپر پروفٹ لو, باہر نکل جو, اس نے ٹوٹل 30 لاکھ روپیہ دیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ ابھی کی بات ہے, کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے. آپ 8 لاکھ روپیہ اوپر لے لو, آپ اس میں سے اسکپ کر جو, آپ باہر نکل جو. اس نے کہا جی نہیں میں تو یہ پیسے دے رہا ہوں, اگلے دن پیسے آ گئے. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک انڈیویجول ہوں نا, میں علیحدہ طریقے سے کام کر رہا ہوں. وہ تو 18 سے 28 پہ چلا گیا تھا نا. ایگزیکٹلی. اچھا اگر ایک منٹ کے لیے مجھے بتائیے, اگر وہ 18 سے 19 پہ گیا ہوتا تب آپ کیا کرتے؟ تو پھر 19 آفر کرتے. ہاں تو پھر 19 آفر کرتے, کیونکہ ہم نے تو بنانا ہے نا, ہمیں تو پیسے کی سرکولیشن چاہیے نا. ہم تو کہیں گے بھائی جان بیچ میں سے کچھ بچتا ہے نہیں بچتا جو بھی ہے اس کو آگے دو یار, نکالو تاکہ پیسہ تو سرکولیٹ کرے نا. اب اس بندے کی وجہ سے وہ باقی جو 70 بندے کا کیا قصور؟ پاکستان کے اندر تمام ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں وہ 18 کے بعد 19 آفر کر دیتی ہیں. نہیں سب نہیں کرتی,
نہیں سب نہیں کرتی, سب نہیں کرتی. یا آپ نے کر دیا نا, میں نے کر دیا انڈیویجول. ہو سکتا ہے ڈی ایچ اے کے ریٹس اوپر چلے گئے, اوور آل ایگزامپل نہیں ہے نا. ہاں ڈی ایچ اے کے ریٹس اوپر چلے گئے ہیں, کسی اور کے نہیں گئے, پارکیو کے اوپر چلے گئے ہیں, کسی اور کے نہیں گئے. اگر اوپر کے چلا گیا ڈی ایچ اے دے گا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اسی سملر وے کو کاؤنٹر کرتے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ جس جگہ پہ پرائسز اپ جائیں گی اس جگہ پہ تو بندہ کیش کر گیا. اگر وہ شارٹ بھی ہوتا ہے تو وہ کیش کر گیا. کیسے؟ اگین وہی بات ہے, پارک کیو ہے, فیصل ٹاؤن ہے, یا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس میں اچھی خاصا جو ہے ریٹ بوم مار گیا. اب بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو انسٹالمنٹ پہ کمرشل کا پلاٹ اٹھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے, میرے سے اس کی آدھی قیمت دینے ہوئی یا آدھی نہیں دینے ہوئی. اوکے فائن, جب لیا تھا تب کیا ریٹ تھا؟ 4,85,00,000 روپیہ. ابھی کیا ریٹ ہے؟ ابھی 8.5 کروڑ روپیہ. اوکے یار 6 کروڑ روپے کا لے لو میرے سے, وہ کسی اور کو سیل کر دے گا. ٹھیک, 6 کروڑ کا میرے سے لے لو. سو ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں. جس جگہ پہ ریٹ بڑھ رہا ہے اس جگہ پہ لوگ کیش کریں گے, جس جگہ پہ ریٹ نیچے جا رہا ہے اس جگہ پہ لوگ لاس کھائیں گے. اور ریٹ تو سب جگہ پہ ایسی ہی ہوتی ہے دنیا کا. کون سا یہ ایک اور بھی جو اعتراض تھوڑا سا ہوتا ہے سوسائٹیوں کے حوالے سے آپ لوگوں کی, وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں اور ان بل بورڈز کے اوپر جو ہے وہ ایکٹرز کے ایکٹریسز کے تصویریں لگی ہوتی ہیں. سانو بڑا کھپایا اس کام نے, اللہ دی قسم. کیوں اس میں آپ سر یہ لوگ غلط پروجیکٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا, بہت سے کرکٹرز پاکستان کے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ریسنٹلی آپ نے ایک پروجیکٹ کا نام لیا تھا نا کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر تھا وہ, یا فلاں کے اندر, یہ ویسا اس کو پروموٹ ایک بہت فیمس کرکٹر ہی کر رہا تھا. ہم لوگ اکثر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی ان سے کوئی نہیں پوچھتا, ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو برانڈ امبیسڈر ہے, تو نے ویریفیکیشن کی ہے یہ لوگ کیسے ہیں جن کو تو کہہ رہا ہے. بھائی ان کو کچھ بھی نہیں ہے, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے. یہ لوگ سیدھا سیدھا اپنا کے بیچ میں ہمیں کیا ملے گا, کیا حساب کتاب ہوگا, ہم لیں نا تو بگایا جائے گڈھے میں, بس ہمارا کام یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ سر میں نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ مجھے کسی سے کیا بزنس کرنا ہے, آپ نے بھی بزنس کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے میں انڈیویجولی کرتا ہوں, مجھے کوئی کسی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ سر نام اس لیے نہیں لے رہا میں کیونکہ وہ آپ ادھر ہی آ رہے ہیں جو مجھے کسی نے وارننگ دی تھی کہ یہ باتیں نکلوائیں گے آپ سے. میں نہیں سر, میں نے کام کرنا ہے, میں نے ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن میں ویسے بھی پازیٹیو بات کرتا ہوں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پرابلمٹک ایریا ہے, میں لوگوں کو کہنا چاہیے کہ یار انادر بل بورڈ دیکھ کے نا امپریس ہو جانا. بالکل بالکل. چلے میں اب آپ کے ساتھ آ جاتا ہوں, میں نیگیٹو پوائنٹس کے اوپر بات کرتا ہوں ساری, میں خود بتاتا ہوں اور میں ان کو کاؤنٹر بھی آپ کو کر دیتا ہوں. آدھے گھنٹے سے آپ کیا نہیں, آدھے گھنٹے سے وہ آپ پورے کو کر رہے تھے تو میں کہتا پورے نو نہ کرو, جہے وچ غلط ایلیمنٹ صرف اس دی گل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سب نہیں, سب میں لوگ اچھے بھی لوگ ہیں, ایک نمبر کام کرنے والے لوگ بھی ہم بھی جانتے ہیں. سر دیکھیں, سب سے پہلا اسٹیپ لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ جو اتنے 2 نمبر فیک سوسائٹیز بن رہی ہیں, ہر دوسرا منہ اٹھا کے جو ہے آ جاتا ہے یا دوسری فیلڈ سے آ جاتا ہے, اس کو روکیں کیسے تاکہ کم پروڈکٹ ہوگا, ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو لوگوں کو پروفٹ آئے گا اس کے اوپر, پھر کوئی بھی بیچے گا اگر کم پروڈکٹ ہوگا. سر اس کے سمپل 2 اسٹیپس کر لیں, صرف 2 اسٹیپس کر لیں. نمبر 1 تو یہ کہ جتنی یہ اتھارٹیز ہیں جو گورنمنٹ کی ہیں, ایل ڈی اے ہو گیا, سی ڈی اے ہو گیا, آر ڈی اے ہو گیا, یہ جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز کریں, یہ بولیں کہ جی جو بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ آ رہا ہے اس کو این او سی ہم نے دینی ہے, اس کی فائل بھی ہم لوگ یہاں سے ریلیز کریں گے ہمارے آفس سے. ایک تو وہاں سے آپ ریونیو جنریٹ کریں, اس میں بھی پرابلم چارج کریں, اس میں بھی پرابلم ہے. کیسے وہ میں بتاتا ہوں. جی, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے یہاں پہ سوسائٹیز کے لیے جو ہے وہ صرف جب نقشہ اپروو ہوتا ہے, ہاں, اس اپروول کے بعد بھی پلاٹ بکنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ اس کا سولوشن ہے, یہ اس کا سولوشن ہے, یہ اس کا سولوشن ہے اس چیز کا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, دیکھیں رادر دن یہ کیوں نہ کیا جائے کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے مالک کو اٹھا کے جیل میں بند کیا جائے, کیا خیال ہے سر؟ ایسا کیوں نہ کیا پاکستان میں رہ کے اتنی معصومانہ بات کیوں نہیں نا, سبحان اللہ, ایسا کیوں نہ کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فراڈی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان ہیں, اگر ان کی چھتر پریڈ ہوتی ہے تو آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کہ ان کی چھتر پریڈ ہونی چاہیے. سر میں چاہتا ہوں, اللہ کی قسم ہم چاہتے ہیں. اچھا ویسے جب جو لویل ہے نا اپنے کام سے, جب شروع ہوا تھا تب نہیں آپ چاہتے تھے؟ نہیں, میں تو آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں اس کا, اور میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. اچھا ابھی آپ نے مجھے یہ پوائنٹ کلیئر کرنے دینا, کمپلیٹ کرنے, ٹھیک ہے. اچھا اب فار ایگزامپل کوئی بھی جا رہا ہے ایل ڈی اے کے پاس, سب سے پہلی چیز ایک تو وہ یہ کریں کہ بھائی جو ہمارے پاس ڈیولپر آ رہا ہے اس کا پریویس کیا ٹریک ریکارڈ ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, ایٹ لیسٹ 8-10 سال اس نے اس انڈسٹری میں کام کیا یا نہیں. اگر نہیں کیا ہوا تو یہ اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتا کہ یہ سوسائٹی بنا سکے, اس کو نہیں کریں گے, پہلی چیز. دوسری چیز, ایٹ لیسٹ آپ ایک کرائٹیریا رکھ دیں کہ کسی بندے نے بھی اگر سوسائٹی بنانی ہے نا, اس نے پریویسلی 4 سے 5 بڑے ورٹیکل جو پروجیکٹس ہیں وہ ڈیلیور کیے ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات کسی نے بھی نہیں کی ہوگی. پہلا آپ یہ رکھیں, کیونکہ ڈی ایل ڈی بھی اسی طرح کی شرائط رکھتی ہے نا سیکیور کرنے کے لیے, دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ, تو آپ بھی کریں پاکستان میں, ٹھیک ہے, ہو از اسٹاپنگ یو. اچھا ایک چیز یہ کر دیں. دوسری چیز
جتنے ہاؤسنگ پروجیکٹس کو ہمارے سے اپروول مل رہا ہے ان جنرل کوئی بھی فائل نہیں چھاپ سکتا, بین ہے پاکستان میں. کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ چاہے بیریا ہے کوئی بھی ہے وہ فائل نہیں چھاپ سکتا. فائل چھاپ کے اس کو دے گا ادارہ پیچھے جو گورنمنٹ جو ہے ایل ڈی اے سی ڈی اے, یہ لوگ اس کو فائل چھاپ کے دیں گے اور یہ ایگزیکٹ کوانٹٹی پہ نکالیں گے. سر یہ مر جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. اگر ہم اس کا ایک اور حل نکال لیں کہ فائل سسٹم ہی ختم کر دیا جائے اور ایکچولی فزیکلی اگر پلاٹ وہاں پہ موجود ہے تو پاسبل نہیں ہے, آپ اس کو بیچیں. سر پاسبل نہیں ہے. رادر دن کے یہ فائلوں والا سر یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ ڈی ایچ اے بھی نہیں کر سکتا, یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کی کیا ریزن؟ یہ دبئی میں بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, اس کی کیا ریزن؟ سر اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں, ایون دبئی میں بھی ریئل اسٹیٹ ایسے ہی کام کرتی ہے, سب جگہ ایسے ہی کرتی ہے. صرف پاکستان مجھے اختلاف جس بات کے اوپر میں وہی بات ہے نا کنزیومر وہ یہ ہے کہ آپ مجھے کاغذ کا ٹکڑا دے دیں, آپ کہتے تھے 312L جو ہے نا وہ آپ کا پلاٹ نمبر ہوگا. سر ایک 312L میں لبا کتنے جا کے سر ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ है तो बस तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए तो 4-5 करोड़ रुपया तो किसी गली मोहल्ले में आता होगा. आपका डीएचए में भाई मेरी जितनी औकात है मैं उतनी बात ही करूंगा. मैं वही दस रहा ना 20 करोड़ रुपए में एक कनाल का घर बन रहा है. हाँ, बेसमेंट के साथ स्विमिंग पूल डाल के. अब आप इमेजिन करें कि लाख कनाल पे जो सोसाइटी है उसका कितना बड़ा खर्चा आता होगा. तो भाई अगर और पाकिस्तान में मियां मंशा साहब भी नहीं बना सकते, तो मैं यही तो कह रहा हूँ वो भी नहीं बना सकते. तो मैं मेरा इख्तलाफ किस बात पे, वो यही है कि जेब में आपकी है 54, कारोबार आप 10 रुपए का कर रहे हैं. ये तो सर दुबई भी वो अपना इमारात वाले तो फ्रॉड इसी तरह ही होते हैं ना, वो भी करते हैं, वो भी ऐसे वहाँ पे वहाँ के जो लीगल सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा वो सख्त हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. थोड़ी देर पहले मैंने आपको लीगल सिस्टम का ही सोल्यूशन दिया. क्या कि आपने अगर स्कैम्स को कंट्रोल करना है यार, आप मुझे बताएं अब ये जो टॉप सिटी वाला जो स्कैंडल है, ये सारा कुछ जो हुआ था, वो जो कवर मुइज है वो कितने सालों से काम कर रहा था? आप कह रहे थे ना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कितने सालों से काम कर रहा था बताइए? सर कम से कम 15-20 साल. नहीं सर वो पॉलिटिकल चीज़ तो सारे पॉलिटिक्स वाले तो घुसते हैं अंदर. यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 15-20 साल से वो काम कर रहा था. वन फाइन डे जो है वो एक साहब का मूड हुआ कि जनाब इत्थे ते गड्डियां साडियां आन गया, ठीक है, और गड्डियां आ गई, ठीक है. और जेड़ा डेवलपर सी एडा वड्डा स्टेट एजेंट सी वो मुंह तकता रह गया बेचारा, कुछ भी नहीं कर सकता. अरे नहीं, तो आप ना बोले, आपने बोले मैं तो बोल सकता हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ. तो काम है, आपको तो बोलना चाहिए. मेरा वही उस एक्सपीरियंस के हवाले से जो है वो कट गया कि वो क्या करे बेचारा आगे से, वो बात खत्म होगी. ऐसे ही है, वो बेचारा चीखे मार रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर सका. आपके पॉलिटिशियंस ये काम करते हैं. ऐसे ही सब करते हैं, ठीक है, सब करते हैं. तो फिर आपका ये सारा एक्सपीरियंस था, मैं की करा पाए, मैं ये कह रहा हूं एक्सपीरियंस ਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲ ਕੇ बैठे ने, ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ यही बैठे ने, सारे यही बैठे फिर सानू क्यों फाड़ रहे हो? नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि ऊपर से लेके नीचे तक यही काम हो रहा है ना. ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ. हर फील्ड में मुझे कोई एक फील्ड बता दें. नहीं ऐसी बात नहीं है सर. मैं अभी आने से पहले ना सुबह जो है ना अभी टेक्सटाइल मिल का एक जो है मैं वो देख रहा था, एक वीडियो क्लिप, कोई पाकिस्तान के कोई थे, कोई बड़े, उनकी वो बता रहे थे कि मेरी 3 फैक्ट्री हैं टेक्सटाइल मिल की, मैंने वो तीनों बंद कर दी हैं. और वो बता रहे थे कि पिछले 1-1.5 साल में पता नहीं 100 के करीब या कुछ भी ऐसा वो बंद हुई हैं. ये मैं आज सुबह देख रहा था. ये टेक्सटाइल का हाल है. क्यों? उन्होंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा जी वो अब मुझे उनका पता नहीं है, उनकी फील्ड है. वो कह रहे थे कि जी टैरिफ जो है वो हम लोग जो है 9 का ऑफर कर रहे थे और गवर्नमेंट ने हमें 15 का दिया. ये वो प्लाजा बढ़ाओ, टेक्सटाइल मिल कराओ, ਇੱਥੇ 15 ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੀ ਆਪਸੀ ਗਿਆ. मैं वही कह रहा हूँ ना, आप तो ये सजेस्ट करेंगे ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ. ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਸਰ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਏਗਾ? प्लाजे डीलर रहने के प्लाजे नहीं, लोग इन्वेस्ट कर लेंगे और प्लाजा खाली पड़ा रहेगा. मैं वही पूछ रहा हूं क्या आएगा. नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, लोग इन्वेस्ट करेंगे, प्लाजा खाली पड़ा रहेगा, उसके आबाद होने में 25 साल लग जाने. नहीं, ये प्रॉब्लम है ना. अच्छा चले मैं आपको एक और एग्जांपल, आप पैसा दो, आप डीएचए की एग्जांपल आप डीएचए की एग्जांपल दे रहे थे ना, आप दे रहे थे ना. डीएचए प्रिज्म 9 प्रिज्म जो है लाहौर का, कब का प्रोजेक्ट है? बताइए, गिव मी एन आइडिया. नहीं, काफी साल हो गए अंदाजा. आप मेरे ख्याल में उसको 7-8 कॉलेज में होंगे. 7-8 साल हो गए. नहीं, 7-8 से भी ज्यादा हो गए. मैं आप कॉलेज में होंगे. 9 प्रिज्म 9 की बात कर. हाँ, प्रिज्म 9 की 7-8 साल ही हुए हैं ना, ज्यादा पहले की बात नहीं है. इससे भी पुराना है. आप चेक करिए. प्रिज्म 9 की जब फाइल निकली थी तब कितने की थी? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी डील ही नहीं किया ना प्रॉपर्टी में. मैं फाइलों शाइलों के कारोबार से दूर हूं. मैं ये तो आपसे कह रहा हूं. सर जो प्रिज्म 9 निकल रहा है उससे पहले के 8 ब्लॉक क्यों नहीं देख रहे आप? प्रिज्म 9 ये बताइए कि इस वक्त कितना जो है वो पॉपुलेटेड है?
کتنے پرسنٹ پاپولیٹڈ ہے؟ زیادہ نہیں ہے. چلے میں آپ کے ساتھ زیادہ نہیں ہے. چلے میں 8 سال پہ چلا جاتا ہوں کہ جی 8 سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو, 8 سال ہو گئے, کتنا پاپولیٹڈ, کتنے پرسنٹ ہوگا 100 میں سے کتنے پرسنٹ پاپولیٹڈ؟ اچھا میں اس کا بھی بتاتا ہوں. نمبر گیو می اکاؤنٹ سر ہم جو ہے نا نمبر بتائیں, ادھر ادھر نہیں جانا, نمبر بتائیں. نہیں نمبر کیا 100%. ارے میں رف پوچھ رہا ہوں, 10% ہے, 15%. ڈیولپمنٹ دیکھیں, گھر اتنے زیادہ آباد نہیں ہوئے, کتنے ہیں گھر نہیں اتنے آباد, لیکن 20-30% آپ کر لیں. چلیں 25 کر لیتے ہیں, آپ کا نا 20 نا 30 25. میں کہتا ہوں جی DHA 9 پرزم جس پروجیکٹ کو 8 سال ہو چکے ہیں, وہ 8 سال کے بعد 25% کے اوپر کھڑا ہوا ہے, 25% پاپولیشن کے اوپر کھڑا ہوا ہے. سر میں اب ادھر آتا ہوں, سر میں اتنے ہی آنا نہیں ہٹ ہے کیونکہ لوگ اتنے پیسہ بنا گئے, اور پچھلے 2 سال میں انویسٹ کیا پیسہ بنا گیا, اس کی پرائسز ڈراپ ہوئی ہیں. اچھا وہ تھوڑی سی ڈراپ ہوئی ہیں, لیکن جس پہ انہوں نے پرچیز کی تھی اس سے تو بہت اوپر ہے. 40% کا ڈراپیج آیا ہے. میں نہیں 40% کا نہیں ہے. اگین وہ جو یوٹیوب کی میں آگے بات کر رہا تھا وہ ادھر ہی ہے. اچھا خیر, تو وہ ابھی میں نے روکا نہیں لٹے سر, میں تو وہی دسنا. اچھا خیر میں ادھر ہی آ رہا تھا. سر اس گھر کو جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا آفس ہے جو بھی ہے, اس کو بننے میں, میرا گھر ہے سر, گھر ہے آپ کا, اس کو بننے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ میرے خیال میں سال لگ گیا ہوگا. سال لگا ہے اس کو؟ سر یہ بڑا پرانا ہے, 1984 کا گھر ہے. آپ ایک گھر سال میں بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, DHA میں آپ کو گھر بنائیں گے, لیوش بنائیں گے, اس پہ زیادہ بھی کام لگ جائے گا. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک سوسائٹی راتوں رات کھڑی ہو جائے گی؟ آپ اس سے کیا, آپ چلیں آپ مجھے بتائیں. اچھا چلیں اس کو بھی چھوڑیں, آپ اس کو چھوڑیں, پاکستان کو بتائیں پھر کتنا ٹائم لگتا ہے, بتا دیں. کوئی آپ 1 سال نہیں لگتا, بتائیں کتنا ٹائم لگتا ہے. سر ڈیپینڈ کرتا ہے, اندازہ سر ڈیپینڈ کرتا ہے. مختلف بلاکس لانچ کیے جاتے ہیں نا, بلاکس وائز, جی پہلے یہ آ گیا, پھر اس کے پیچھے والا جو آپ نے آگے بولا تھا کہ پہلے فرنٹ والے آتے ہیں, پھر اس کے بعد پیچھے جاتے ہیں. کاروائی پاندے ہو تسی, کاروائی پاندے ہو تسی. سر کاروائی نہیں پاندے تسی, مینوں اے تسی صرف مینوں اے گل دسو کہ وہ لوگ پیسہ دسن گے تے وہ چیز آباد ہو سی نا. اچھا ایسے طرح ہی ہے. اچھا چلو اس نے اپنا پیسہ نہیں لانا, تسی اس نے لوکاں دے پیسے نہ کھیڈو. میں تانوں کہہ رہا تسی پاکستان دا ریچسٹ پرسن لے کے آؤ, تسی اس نے آکھو کہ ایک DHA 9 جڑا نا, DHA 9 صرف ایک فیس جڑا اپنی جیب چوں اتنی سوسائٹی بنا کے دسے. آپ نے جو سب سے امیر ترین اینٹی ہے اسی نے بنایا DHA. سر آپ کے دبئی میں, اسی نے بنایا, آپ کے دبئی میں, آپ کی دبئی کی ریئل اسٹیٹ, یہ پاکستان میں نہیں ہے, یہ یونیورسل ریئل اسٹیٹ ہے, یہ ایسی چلتی ہے. ٹھیک ٹھیک. دیکھیں آپ کے دبئی میں وہ مسٹر 1% کے حساب سے وہ جو ایک بندہ ہے کافی فیمس ہے, رضوان ساجن اس کا نام ہے, انڈیا کا ہے, اس نے وہ بنا رہا ہے, وہ کافی ایوالو ہوا ہے. میں ریسنٹلی ابھی گیا, اس کے کافی پروجیکٹس آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بگاٹی یہ وہ سب یہ لوگ بنا رہے ہیں. اچھا یہ لوگ سب بنا رہے ہیں. اب وہ لوگ کیا ڈیلیور کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں؟ دنیا میں سب سے بگیسٹ ریئل اسٹیٹ کی کمپنیوں میں سے ایک ہے آپ کی جو عمارت ہے, ٹھیک ہے, میں عمارت کہہ رہا ہوں, عمارت پاکستان میں ہے تو اس نے نام چڑھایا ہوا ہے عمار جو ہے, ٹھیک ہے. عمار کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے جہاں پہ آج ہم شاہ رخ خان کا وہ پتہ پام آئلینڈ یا اس کے پاس جو سارے جو ایریا ہم لوگ دیکھتے ہیں, وہ نخیل کے نام سے کمپنی ہے, کیا ابھی وہ مجھے نام بھول گیا اس کا, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا آپ کو, ایک جنرل بندے کو جب تک نہیں پتا ہوگا کہ ریئل اسٹیٹ ہوتی کیسے ہے تو اس کو یہی جائے گا کہ ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, آپ اس کی نیچر دیکھو گے کیسے ہے. نہیں ظلم کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے, سب جگہ پہ نہیں ہو رہا, میجورٹی جگہ پہ نہیں ہو رہا. پراپرٹی ایجنٹ جو ہے, سر لیٹ می فنش دس, آپ کریں سر جی تسی مینوں پھر کسی اور جگہ پھاڑ لینا. نہیں آپ کریں, ایسی بات نہیں. ہاں بالکل. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کب وہ پروجیکٹس بنانے شروع کیے تھے. دبئی ساؤتھ میں آپ کا نیا ایئرپورٹ آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کی کیا میعاد دی ہے انہوں نے یہ بولا کہ بھجن یہ راتوں رات ہم آپ کو ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں. کب کا پلان ہے وہ, ٹھیک, کب کا پلان ہے, اور ابھی بھی اس کو 5 7 8 سال لگیں گے. ٹھیک ہے, ساری ٹیکس ٹائم, یہ سب جگہ پہ ٹائم لگتا ہے. دیکھیں اگر تو ٹائم نہیں لگے گا پھر تو یہ انڈسٹری سیز کر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ جب ایک جگہ نان ڈیولپنگ تھی, آپ نے تب انویسٹمنٹ کی, اب وہ جگہ ڈیولپ ہو گئی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی گاؤں کے پاس اگر کوئی بڑی ایکسپریس آ جائے تو اس کی زمین کو آگ لگ جاتی ہے جو ایکسپریس کے پاس ہے. ٹھیک, تو جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی اتنا ریٹ اوپر جائے گا. یہ نیچر ہے ریئل اسٹیٹ کی. تو یہ تو ایک فیز سے گزرنی ہے, اور یہ انڈسٹری چلتی ہی ایسے ہے. یہ جو لاہور کا جو نیو لاہور بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, یہ روڈا کا سارا پروجیکٹ کیا تھا سر؟ یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. نہیں مطلب یہ گورنمنٹ شہر بنا رہی ہے, اور پتہ کتنے پہ بنا رہی ہے؟ مجھے پتا ہے کتنے میں بنا رہی ہے, لیکن یہ کیا سارے گرین ایریاز کو کنورٹ نہیں کیا جا رہا؟ ہاں تو گورنمنٹ کر رہی ہے نا. نہیں بات اس کی نہیں ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے, کوئی بھی کر رہی ہے, لیکن ایسے عناصر ہیں گورنمنٹ کے اندر جو ایکچولی اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. نو, اس کی ریزن کچھ اور ہے. اچھا کیا ہے اس کی ریزن کچھ اور ہے, بتائیے سر. بیسیکلی جو آپ کا دریا, یہ آپ کو پتہ ہے یہ پروجیکٹ کب پرپوزڈ ہوا تھا؟ یہ 1957 میں ہوا تھا فرسٹ ٹائم. پرانا ہے. اس وقت کے جو کمشنر ہوا کرتے تھے انہوں نے یہ پرپوزل دیا تھا کہ یار لاہور بہت کنجسٹڈ ہوتا جا رہا ہے, یہاں پر پولوشن کے مسائل ہیں, یہاں پہ یہ مینلی کس لیے کیا گیا؟ یہ مینلی کیا گیا ہے آپ کے دریائے راوی کو دوبارہ ریوائول دینے کے لیے.
اس کا پانی آپ نے دیکھا ہے نا ادھر کیا حال ہو گیا, خشک ہو گیا, دوا ختم ہو رہا ہے, اسمیل ہے واٹر میں, یہ وہ سارا کچھ ہے ویسا نا. یہ اس کے ریوائول کا پروجیکٹ ہے, ایک چیز یہ, اور دوسرا گورنمنٹ اس پروجیکٹ کے ذریعے ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کرنا چاہتی تھی کہ ہم باہر سے ساری دنیا سے لا کے اس جگہ کو آباد کرتے ہیں اور یہاں پر ہم بڑے بڑے پروجیکٹس بنائیں گے. تو یہ اس چکر میں سارا گورنمنٹ اگر کرے تو ٹھیک ہے, پھر کوئی اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ میں نے آپ کو کہاں پکڑا. اچھا, کئی ایسی چیزیں جو ہے نا, کئی ایسی جو چیزیں ہیں نا وہ پاکستان کے مفاد کے لیے دیکھی جاتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کا دریائے راوی ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہ نقصان ہے آپ کا. ٹھیک ہے, آپ اس کے ریوائول کے لیے آپ کہتے ہو کہ یار یہاں پر ہم ایک کام کرتے ہیں, پلانٹس لگاتے ہیں واٹر پیوریفیکیشن کے یا وہ سارا کچھ, اس کے بعد ہم یہاں پر ایک شہر آباد کرتے ہیں اور ریونیو جنریٹ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کے خزانے کو تھوڑی سی سپورٹ ملے, باہر سے لوگ ادھر آئیں, آ کے انویسٹ کریں, کمپنیاں بنائیں. یہ پاکستان کے لیے یہ جو لائن ابھی آپ نے کہی نا, خزانے کو سپورٹ ملے, یقین کریں پاکستان میں بڑا 2 نمبر کام اسی چکر میں ہوتا ہے, خزانے کو سپورٹ ملے. یہ خزانے کو سپورٹ کے چکر میں بہت کچھ ہو گیا, خزانے کو سپورٹ کرتے کرتے خزانہ ساڈا خالی ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. ایک اور جو پریکٹس آپ کی انڈسٹری کے اندر دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں آپ سے ڈیلر از ویری بیڈ ورڈ, اچھا خیر ریئلٹر ہیں, یہ کہہ لیں آپ ریئلٹر ہیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں جی میں نے جگہ لینی ہے, لیٹ سے جگہ کی قیمت جو ہے وہ ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں جی جگہ کتنے کی, آپ کہتے ہیں یہ جگہ جو ہے وہ 1 کروڑ کی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں جی میرا آپ سودا کرا دیں. آپ اس کے بعد ریئلٹر جو ہے وہ جو جس کی جگہ ہے اس کے ساتھ جا کے خود پہلے ڈیل کرتا ہے اور جا کے اس سے ڈیل کر لیتا ہے 95 میں ڈیل کر کے اس کو ٹوکن دے دیتا ہے. ٹاپ کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں؟ ٹاپ. اس کو ایکسپلین کیجیے. اچھا, یہ بالکل ہوتا ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز. اور مطلب اس کا بھی ایک سلوشن ہے, اس کا بھی پہلے پرابلم بتائیے کیا ہے, ہوتا کیا؟ اچھا, یہ پرابلم یہ ہوتی ہے, یہ پرانی پریکٹسز ہیں, یہ جو ہم سے پہلے کی جو ریئل اسٹیٹ تھی نا, یہ اس کی پریکٹسز ہیں. اب اس کے خلاف بہت آواز اٹھی ہے, اب تو یہ مطلب جو نئی جنریشن ہے وہ یہ کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اس کو ہم انسلٹ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بری چیز ہے, اور اس کا ایک ذمہ دار لوگ بھی ہیں. دیکھیں آپ یورپ میں پراپرٹی لینے پہلے بتائیے ہوتا کیا ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کریں. ادھر ہی آ رہا ہوں میں. آپ یورپ میں پراپرٹی لینے جائیں گے نا, ان کا ایک سسٹم ہے کہ آپ کو ریئلٹر کو پہلے فی, آپ کو ایک ایجنسی کو فی دینی پڑے گی, وہ آپ کو پراپرٹیز وزٹ کروائیں گے, اس کے بعد ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ کتنے میں آ رہی ہے. آپ کا اور مالک کا ریٹ اگر طے ہے اس کے اوپر آفر کر دیتے ہیں. ہاں, وہ آفر کر دیتے ہیں. اب اس کو اس کی فی مل گئی ہے 1200-1400 یورو مل گئی ہے, اس نے گھر لے کے دے دیا, اس کے بعد وہ تو بیچ میں کوئی 2 نمبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو ایک کسٹمر ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلر کسی طریقے نہ وچوں اسکپ کرواواں, ریئلٹر وچوں اسکپ کرواواں, اور ریئلٹر اس چیز کو کاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے ہیں بھائی, یہ مجھے پیسے نہیں دے گا بعد میں. ٹھیک ہے, پہلے ان کی کوئی کمٹمنٹس نہیں ہوتی, کمٹمنٹس ہوتی بھی ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ہوتا کیا ہے, اس نے ایک سولوشن نکال لیا کہ بھائی یہ مجھے پیسے نہیں دیتا, یہ مجھے پیسے نہیں دیتا, تو میں کام کرتا ہوں کہ میں اندروں اندر جا کے ان سے سیٹلمنٹ بنا لوں گا, بیچ میں اپنا کٹ رکھ لوں گا کہ یار گل سن, میں تیرے کو بندہ لے کے آ رہا, تیری چیز ہے 90 دی, میں اس 95 دی دیاں, میں اس 93 دی دیاں, اتلا میرا. ٹھیک ہے, تو ادھر گل نہیں کرنی. سو اس کو ٹاپ کہتے ہیں, اور اس کو ہم لوگ ریئل اسٹیٹ میں, آج کی ماڈرن ریئل اسٹیٹ میں اس کو ایک بہت ہی بری ہیبٹ, وہ برا آپ لوگ سمجھتے رہے, لیکن یہ بری حرکتیں ہوتی ہیں تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں نا یار. آپ نے پہلے جتنی بھی ایشوز بتایا نا سب کے بارے میں آپ نے کہا ہاں جی ہوتی ہیں, وہ تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں. تو میں بات نیگیٹو ایلیمنٹس تو ہیں نا. ہاں, تو مجھے, میں آپ سے جب یہ گفتگو کا آغاز ہوا تو مقصد یہ تھا کہ آپ نے بتانا ہے, میں کیوں کاٹ رہے ہیں سر یہ چیز. اچھا ایک منٹ میری گل سنو, تسی اس دے سولوشن تے آ جاؤ. سولوشن تو آپ نے بتایا نا, ایگزامپل تو دی آپ نے. ہن جڑا میں دسیا سر, آپ ریئلٹر کو کوئی بھی ایجنسی آپ لے کے جاتے ہو, ایک تو وہ بیچارہ دھوپوں میں بھی پھرتا ہے, وہ ڈیزرو کرتا ہے, اس کو کچھ تو دے دیا. آپ کی انڈسٹری کے اندر آپ پہلے بات پوری کر لیں, پھر آپ مائنڈ کرتے ہیں. بتائیں. نہیں مائنڈ نہیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ بات ایکسپلین کریں. اتنی دور سے آپ میرے پاس آئے, میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں. نہیں آپ بھائی ہیں, اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ, آپ کا شکریہ, کیونکہ آپ بہت اسٹریٹ آپ بات کمپلیٹ کی. اچھا, اب اس کے اوپر میں یہ آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ سر اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم اونر کے ساتھ ملیں گے, ہم اونر کے ساتھ بیٹھیں گے, تیرا بیچ میں 1% کے حساب سے کمیشن بنتا ہے میری جان, چاہے 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے, اگر 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو 10 لاکھ ہے, اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو 1 لاکھ ہے. یہ شرعاً بھی جائز ہے, اور باہر کے ملکوں میں یہ ریشو ڈبل ہے. اچھا, یورپ میں دبئی میں جو ہے وہ 2% 3% بھی لیتے ہیں. اچھا, وہ پہلے ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے, اس کے مطابق میں کہتا ہوں آپ چیپیسٹ دو, آپ 1% دو, لیکن یار اس کو دو نا. ہاں, اس کا رائٹ ہے, اس کا رائٹ ہے, وہ ورکنگ کر رہا ہے, وہ اس نے آپ کو پراپرٹی آپ کی نیڈ کے مطابق نکال کے دی ہے, آپ سارا کچھ. آپ یہ کہہ لو سر, سوال پیدا نہیں ہوتا وہ بندہ ٹاپ مار جائے, انلیس کہ وہ بندہ ہی ہے کوئی. اچھا, انلیس کہ وہ بندہ ہی
ہے وہ کبھی بھی دوسرے الٹرنیٹ کے اوپر آپ کو جو پیسہ مل رہا ہے. دیکھیں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پولیس کا یہ بڑا بیپ لگانی پڑے گی جو ابھی آپ نے کہا. ہاں بالکل پلیز آپ ڈالیے گا. سر دیکھیں میں بات یہ کر رہا تھا, دیکھیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں پولیس کرپٹ کیوں ہے؟ میں پہلے سمجھتا تھا یہ پولیس والے ہوتے ہی ایسے ہیں, شاید پیدائشی ایسے ہوتے ہوں گے. سر قسم خدا کی ریسنٹ کچھ ٹائم سے میرا پولیس والوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے, گورنمنٹ ان کو پیٹرول تک نہیں دیتی گاڑی میں ڈالنے کے لیے. کیا کریں؟ اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے. نہیں, آپ سسٹم آپ کا اتنا گندا ہے, آپ لوگوں کو فورس کرتے ہو, ان کو کرپٹ بناتے ہو. آپ اپنا سسٹم فکس کرو. باہر کے ملک میں پولیس والے کی 2000 یورو 2500 یورو تنخواہ ہے, اس کو سر اس کی بلا سے ہے, تو پراپرٹی وہ کرپشن نہیں کرے گا. پراپرٹی ڈیلر اگر یہ کر رہا ہے, ٹاپ مار رہا ہے, تو اس کی وجہ یہ مجبور ہے بیچارہ. نہیں مجبور نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کا پراپرٹی ڈیلر کریٹ کیا ہے, اور ڈیل تہاڈی کرا رہا 10 کروڑ روپے دی کار تانوں لے کے دے رہا ہے, اس دا کمیشن بندا ہے وچوں 10 لاکھ روپیہ 1% دے حساب نال. تسی کہہ رہے ہو 25000 روپیہ پھڑ اگلی بار کر لیں گے. وہ تو کہے گا نا بھائی میں پاگل ہوں, میں لوگوں کو کنونس کر رہا ہوں, میں پراپرٹیاں وزٹ کر رہا ہوں, تیری فیملی کو کھانے کھلا رہا ہوں, تجھے گھما رہا ہوں. خدا کے بندے تو مجھے اتنا تو دے جو میرا جو شرن بھی بنتا ہے اور جو لیگلی بنتا ہے. یہ لیگلی چیز ہے ایک کہ 1% اس کا کمیشن بنتا ہے. اگر آپ یہ کر لیں کہ آپ اس کو جگہ دکھانے سے پہلے اس سے کانٹریکٹ کر لیں. میں کرتا ہوں. ہاں اچھا کرتے ہیں, یہ سولوشن ہے, یہ ایک اچھا سولوشن ہے, یہ اس کا بھی حل ہے. بائی دا وے میں نے مطلب اس سے کم پہ ڈیل کی ہوئی ہے میں نے, لیکن بتا کے یہ نہیں کہ ڈیل ہونے کے بعد اسے کہو. میں نے پہلے کہا تھا بھجن میں 1 نہیں دوں گا, میں آدھا دوں گا. میں کہا ٹھیک ہے, وہ ایگری کر گیا, جی ٹھیک ہے کر لیں, یہ میری اس کی ڈیل ہو گئی, وہ اس نے مان لیا, اس سے کوئی ایشو نہیں. لیکن اس کے باوجود مطلب اس کو یہ جو ٹاپ مارنے کی پریکٹس ہے, آپ لوگوں کی جو ایسوسیشن ہے یا کہ اس نے کبھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیشہ میں آپ کو کچھ کلپس بھیجوں گا ابھی جا کے. اگر کوئی کسٹمر آ جائے وہ کہے جی بھائی جان میرے ساتھ یہ ہوا ہے, کیا اس کا سولوشن ہے؟ سر اس کا سولوشن یہ ہے کہ جس نے کیا ہے آپ اس کے ساتھ جرگہ بٹھا سکتے ہو. دیر از فنکشن. آپ بیچ میں کوئی بندہ بھی پکڑا گیا کہ اس بندے نے بیچ میں چوری کی ہے ہمارے ساتھ یا انلیگلی رکھا ہے, جب وہ چیز لیگل نہیں کر رہا کچھ بھی ہے تو پھر آپ کر سکتے ہو. لیکن ایک اور چیز ہے, جیسے ابھی آپ نے بولا کہ میری کسی کے ساتھ سیٹلمنٹ, سر اس کا ایک الٹرنیٹ ہے کہ آپ 2 نمبری نہ کرو. آپ ایک کام کرو, آپ مارکیٹ میں کام کرتے ہو نا, ایک بندہ سیل کرنے کے لیے آیا نا, آپ اس سے کم پیسوں میں پرچیز کر لو. اگر آپ زیادہ پیسے بنانا چاہتے ہو نا, آپ کمیشن کے اوپر نہیں جانا چاہتے, آپ پرچیز کر لو اس سے. اچھا, آپ پرچیز کر کے آگے سیل کر دو. آپ کیوں 2 نمبری کی طرف آتے ہو؟ پیسہ تو اپنا لگانا کبھی نہیں ہے. اگر اپنا پیسہ نہیں لگانا تو انویسٹر کا لگوا لو بھائی, ساتھ انویسٹر کھڑا کر لو, اس کو بول لو کہ بھائی 50-50 کر لیں گے, یہ پراپرٹی آ رہی ہے تو یہ سولوشن ہے. تو ہر چیز جائز کام طریقے سے ہو سکتا ہے. بندہ غلط ہے تو وہ 2 نمبر طریقے. آپ کے یہاں پہ اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ اپنا آؤٹ لیٹ کھولتا ہے تو اس کو کسی لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ابھی ریسنٹ ٹائم سے ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا. ریسنٹ ٹائم سے کب سے؟ آئی تھنک 2021 سے شروع. اس میں کیا کرنا پڑتا ہے سر؟ ابھی وہ لائسنس ایشو کیا جاتا ہے کریڈر کو. کس کی طرف سے؟ ایکسائز کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے. پہلے تو ٹیکسیشن سے تعلق ہے نا. ہاں لیکن پہلے تھا ہی نہیں, پہلے تو کوئی بھی کر سکتا. ٹیکسیشن کے حوالے سے ہے نا, وہ ٹیکسیشن کے حوالے سے ہی ہے نا, تو اس سے پہلے تک تو یہ چیزیں کام کریں. جس طرح مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر کا لائسنس ہوتا ہے, وہ بائی دا وے اینکروں کا بھی نہیں ہے. میں تب دس دیا میں اپنی یہ نہ ہونا, مطلب میں صرف آپ کے اوپر نہیں, میں اپنی ہونا چاہیے نا. میں تو خود کہتا ہوں کہ اس کا ہونا چاہیے, میں سرٹیفائڈ میں ہوں, لیکن ہونا چاہیے. ایکسائز کا صرف ہے ایز سچ, لیکن آپ لوگوں کی کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو کسی کو بیٹھ کے کہے کہ جناب آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سر گورنمنٹ آج یہ کہے نا, کیونکہ انہوں نے یہ لائسنس ایشو کرنے ہیں نا, ہم تو نہیں دے سکتے نا کسی کو پرائیویٹلی, ٹھیک ہے. گورنمنٹ آج یہ بات بولے نا اور ہم لوگوں کو اجازت دے دے, کوئی گورنمنٹ خرچہ نہ کرے, ہم فری آف کاسٹ ریئل اسٹیٹ کے اسکول اوپن کرتے ہیں کیونکہ ہماری انڈسٹری, ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم اسکول اوپن کرتے ہیں جہاں سے پڑھے لکھے لوگ نکلیں گے, گورنمنٹ ان کو لائسنس دے دیں, ہم ان کو پاس فیل کرتے ہیں, ٹیسٹ لیتے ہیں, سارا کچھ جو بھی ہے جو پروسیجر ہے ہم فری آف کاسٹ اوپن کرنے کے لیے تیار ہیں. گورنمنٹ ان کو لائسنس دے دے اور وہ کریں, یہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اسکول سے یا اس طریقے سے پڑھ کے آ رہا ہے نا, اس کی مینٹلٹی بنی ہوگی کہ بھائی اچھے طریقے سے کام کرنا ہے. اچھا, ایک اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوتی ہیں, یہ ڈی ایچ اے, یہ بحریہ, یہ لیک سٹی, یہ سارے, یہ کوئی ڈیلر شیلر کو خاطر میں لاتے ہیں؟ سر وہ تو ایک مطلب بزنس ہے نا, وہ تو سب نہیں, مطلب یہ ان کی سنتے ہیں, کیونکہ میں نے کچھ ایسے واقعات بھی ہونے ہیں. کچھ نہیں سنتے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, کچھ نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے وہ؟ سر جو نہیں سنتے نا, ہاں جو نہیں سنتے نا وہ آگے چل نہیں پاتے, وہ فیل ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ لالچ میں آ کے نا کہتے ہیں کہ ڈیلر کو بھی سائڈ پہ کراؤ. مطلب ہوتا یہ ہے کہ ڈیلرز کو فار ایگزامپل ایک سوسائٹی, یہ جو کچھ ہیں, یہ جتنے بھی کچھ ہیں, ان کچھ کا آپ نام تو نہیں لیں گے؟ نہیں مطلب نام تو چلے چھوڑے, جنرل بات, میں وہی کہہ رہا ہوں, زیادہ تر نام نہیں آپ لے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ملک میں نا جو بندہ سچ بولے گا نا اس کو سزا ہے,
اس بندے کو سزا ہے. میری فیملی ہے, میرا بزنس ہے, میری چیزیں ہیں. دیکھیں ایمان کے بھی 3 درجے ہیں, سیدھی سی بات ہے. برا دیکھتے ہو تو اس کو روکو, نہیں روک سکتے اس کو بولو, نہیں بول سکتے دل میں برا جانو. سر پاکستان میں نا ہم تیسرے اسٹیج پہ ہیں, اوپر والے 2 ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اچھا, ناٹ ان جسٹ ریئل اسٹیٹ, ان ایوری فیلڈ. آپ ایک سرٹن لیول سے زیادہ بولیں گے آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں گی, آپ جانتے ہیں. تو ہم نہیں بول سکتے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم نے کام کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار صرف پازیٹیوٹی کے اوپر دھیان دیتے ہیں. نہ اس سسٹم نے, نہ آج تک کبھی کسی نے کسی غریب کے بچے کا سوچا ہے, نہ ینگسٹرز کا سوچا ہے, کسی کا بھی نہیں سوچا, نہ ان کو آگے لے کے جائیں گے. ہم کہتے ہیں اپنی اپنی ڈومین میں آ گیا, اور لوگ آ گئے, سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہم یار ان کو پوچھ دیتے ہیں, ہم ان کو لے کے آتے ہیں. تھوڑی سی نوجوانوں کے حوالے سے بھی گائیڈنس دیجیے, کیونکہ آپ کو بڑی فالوئنگ ہے آپ کی, کہ ایک نوجوان جو بالکل یونیورسٹی سے بھی نکلا ہے, اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, جیب میں تیلی نہیں اس کے, بالکل ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے نا کاشان بھائی کو میں نے دیکھا ہے, مجھے ان کی ویڈیوز بہت پسند ہے, میں نے پراپرٹی کا کام کرنا ہے. کیا کرے وہ آگے, سب سے پہلے کیا کام کرے؟ سر اچھی جگہ سے سیکھے, اسٹینڈرڈ کا کیا سیکھے؟ ریئل اسٹیٹ. اچھا, ریئل, میں کہا ویڈیو بنانا سیکھے. نہیں, ناٹ جسٹ ویڈیو تو ایک بس مارکیٹنگ ٹول ہے نا. اچھا, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے جرنلزم پڑھ لکھ کے کی ہے, اب بیچ میں فصلی بٹیرے بھی ہوں گے, ہم ان کو فصلی بٹیرے کہتے ہیں بائی دا وے نا, جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہماری فیلڈ میں, ہم ان کو فصلی بٹیرے کہتے ہیں. سر آپ آئیں, آپ نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے, آپ آئیں, آ کے سیکھیں, ایسے لوگوں کے ساتھ کام کریں جن کی مارکیٹ میں اچھی ریپوٹیشن ہے, اور اس کے بعد اپنا کریٹو دماغ یوز کر کے اس کو بہتر طریقے سے اپنی کمپنی بنا کے کرنے کی کوشش کریں. درجنوں لوگ ہیں جو نیچے سے اوپر آئے ہیں, وہ اسکیم کر کے نہیں آئے. اسکیم کر کے بندہ بھاگتا ہے, وہ دبئی نکل جاتا ہے, جیسے درجنوں لوگ گئے ہیں, گین نہیں بتا سکتا. اسکیم کر کے لوگ بھاگتے ہیں. ملک ریاض صاحب گئے ہیں؟ نہیں, ان کی بات نہیں, سر میں ان کی بات نہیں. ٹھیک. نہیں, سر ملک ریاض صاحب کے علاوہ دنیا ہے. سر ملک ریاض, سر قسم سے, اچھا چلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نہیں ہیں ان چیزوں میں اتنا پولیٹکس میں, لیکن ریسنٹ ٹائم میں کچھ ملک ریاض صاحب کی کچھ چیزیں ہم بھی جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے, وہ بہت بیمار ہیں اس طرح. سر وہ بندہ بھی کچھ چیزوں پہ جو ہے نا وہ بڑا فیملی اسٹینڈ لیا ہوا یا کچھ چیزیں کر رہا ہے. سو بہرحال اینی ویز, خیر اللہ کی مشکلات آسان کرے, اللہ سب کی مشکلات آسان کرے. یہ سب مل کے بیٹھیں اور ملک کی بہتری کے لیے آگے لے کے جائیں. ہمیں سولوشن چاہیے. تو شاید کچھ پوائنٹ تھا, بات آپ نوجوان کی کر رہے تھے کہ اس کو اچھے لوگوں کے ساتھ, سر اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے, اچھے لوگوں کی طرف جتنے اسکیم کرنا ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے دبئی, آپ یہ فرما رہے تھے. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیچے سے اٹھ کے لوگ اوپر آئے ہیں, مارکیٹ میں ایگزامپلز موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی تو لوگ ہیں, ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ڈیٹا انٹری کی جاب کرتے تھے 25,000 پہ, آج لیکسس پہ گھومتے ہیں, ناٹ بیکاز آف اسکیم, ان جسٹ 7 to 8 years. میرے دوست ہیں کئی, ناٹ بیکاز آف اسکیم. آپ کے لاہور میں بلال شفیق ہے, میں نام لے لیتا ہوں, میرا دوست ہے, وہ بیچارہ پہلے آفسوں میں, اکثر آفسز میں جا کے جو ہے تھوڑا کو رہ گیا کہ میں آپ اینکرنگ چھوڑ دیں. نہیں سر, میں اب آپ کو یہی بتا رہا ہوں, انہوں نے اچھے طریقے سے کام کیا ہے. اچھا, انہوں نے ٹرسٹ بلڈ کیا, ان کے ساتھ انویسٹر جڑ گئے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس بندے نے رستہ بنانا ہوتا ہے, موسٹلی جو اوپر بلینئرز بنے ہیں نا, وہ پیدائشی بلینئرز نہیں تھے. ٹھیک ہے, ہم لوگ بھی کوئی گولڈن اسپون لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن آگے لوگ کیسے آتے ہیں, جب آپ ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہو, سمجھ جاتے ہو, آپ ایک کریڈیبلٹی اپنی بنا لیتے ہو. سر آپ بنتے ہو ریس کے گھوڑے, لوگ لگاتے ہیں آپ کے اوپر پیسہ, اور آپ ان کے ساتھ مل کے پیسہ بناتے ہو. سو دس از ہائیلی پاسبل. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر انفارچونیٹلی یوتھ کو جو ہے غلط گائیڈنس دی جاتی ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی تعلیم حاصل نہ کرو, وہ تعلیم نہیں حاصل کر سی گیا تو دنیا دے وچ اگر وہ انٹرنیشنل کسی جگہ تے جاندے ہو, کس طرح پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کے ساتھ جیسے لائسنس آپ کرتے ہیں نا, آپ کو تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کی بھی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی آپ کو پریکٹیکل کی ضرورت ویسے بات کی, سیلز کا ہے تو اصل سیلز کا کام نا یہ, تو اس میں پھر انگریزی وغیرہ اگر بولی جائے تو اس سے بھی امپریس ہوتے ہیں لوگ. بالکل ہوتے ہیں. اچھا سر تسی میں کہنا, کیونکہ میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, آپ نے اس میں کہا کہ جی وہ نا فلیکس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے نا. ہاں, میں نے تو خیر وہ ایک لفظ بھی یوز کیا تھا, آپ نہیں کر رہے کیونکہ آپ وہ ٹونٹ کریں گے. نہیں, وہ آپ نے میں فلیکس تک ہی رہتا ہوں, آپ نے کہا یہ فلیکس کیا مطلب, ذرا فلیکس سمجھائیں کیا ہوتا ہے. سر فلیکس یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ بزنس کر رہے ہیں کچھ بھی, ٹھیک ہے, آپ کو یہ پتا ہے کہ یار اگر مجھے کسی کو اٹریکٹ کرنا ہے اپنے ساتھ, اور یہ فلیکس ایسی چیز ہے صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, پوری دنیا کی ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. جو بندہ رچ ہے, جو بندہ ایک اچھا کام کر رہا ہے, کوئی بھی یہ تو نہیں کہے گا نا ٹرائی کرتے ہیں بھائی, اس کے ساتھ تو کوئی پیسہ ہی نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے, وہ اپنا چمک دمک اپنے ساتھ والوں کی یا جن کو اس نے کچھ بنایا کچھ چمک دمک دکھائے گا تو لوگ دکھائے گا نا. کس طرح ہوتی ہے مطلب یہی
ہے نا یہی ساری چیزیں ہیں, فلیکس کرے گا چیزیں, گاڑیاں, یہ وہ اس طرح مختلف گاڑی مطلب اگر ریئلٹر کے پاس جو ہے وہ کوئی بڑی گاڑی ہے تو بندہ کہے گا یار دیکھو سامان اچھا ہے, نہیں اگر اس کے نام پہ ہے تو اچھا رینٹ والی نہیں چلے گی سر, رینٹ اوئے اس پہ شوگر لگاتے ہوتی ہے سر. اچھا سر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, لوگ کیا کرتے ہیں, انہوں نے یہ لوپ ہول نکالا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کام کرتے ہیں, ہم ایک بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, جیبیں نہیں تیلا دے کر دی یا میلا ایک بڑا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. اچھا یار لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے, اب لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ آئی ایم لارجر دین ملک ریاض. کیا کریں, کام کرو ویٹاں چکو رینٹ تے, پہلے ہوندیاں نے رینٹ تے باج خرید لیندے نے. اچھا باج خرید لیندے ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو تھوڑی دیر پہلے وہ ایک دو کمپنی کی بات کر رہے تھے نا, ان میں بھی یہ کام ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو یہی چیز تھی کہ بھائی لوگوں کا پیسہ آ رہا ہے, پہلے فلیکس مارو رینٹ پہ چیزیں. نہیں لوگ ویٹ دے کے کہتے ہیں یار پروجیکٹ ٹھیک ہے. سر پاکستانی وہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں, فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہے, یہ نہیں سوچ رہے کہ کروڑ کے ساتھ 16 لاکھ روپیہ کوئی کیسے دے سکتا ہے ایک مہینے کا. کون سا دنیا کا ایسی یہ مائننگ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے بھائی اتنا. بڑے اچھے لوگ ہیں اس انڈسٹری میں یار, ویسے کنونس کر دیا آپ نے. سر وہ اب ختم بھی تو ہو گئے ہیں نا, اب وہ نیبوں میں بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. اچھا ایک تو یہ گاڑی ہو گئی کہ گاڑی وڈی گڈی لے لی, رینٹ کے اوپر لے لی, بہت سی چیزیں. اور کیا سر خوبصورت لڑکیوں کا یوز کیا جاتا ہے, وہ اٹریکٹ کسٹمرز, یہ وہ اس طرح فلیکس کرنے کے لیے ماڈلیں اٹھائی جاتی ہیں, یہ وہ اس طرح ایک وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. سیریسلی یس. یہ مطلب کہ یہ پراپرٹی کے جو ڈیولپرز ہیں وہ یہ کام کرتے, کون کرتا ہے؟ پہلے کرتے تھے, لتاڑا پڑا گیا اب ان کو. اچھا ہاں وہ کیا کرتے تھے, مطلب کہ خوبصورت لڑکیاں لائیں, ان کے ذریعے جو ہے وہ ان کو کہا کہ آپ ایکسٹرا بن ٹھن کے سیلز کرو آپ یا کچھ بھی ہے, لیکن اس کے اوپر کرٹیسزم بہت زیادہ ہوئی ہے. اب ٹھیک ہو گیا, اب نہیں ہوتا, یہ ابھی بھی ہے سر, اب نہیں ہوتا. اچھا اب یہ چیز نہیں, ابھی گاڑی ہو گئی, لیکن یہ پچھلے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے چلا جائے نا, تو یہ مطلب ایک کامن پریکٹس بن چکی تھی اس وقت, اب نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کیا ایلیمنٹس استعمال ہوتے ہیں؟ سر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, مطلب فلیکس از فلیکس یار, آپ کچھ بھی لوگوں کو دکھاؤ. اللہ کی قسم میں اس کا نہیں سمجھ آتی ہے فلیکس کی ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے اس میں نہیں ہے, ہماری فیلڈ میں نہیں, میرے کم از کم یہ ہماری اینکر برادری میں نہیں ہے, اس لیے مجھے تسی فلیکس کرو گے تو چپ کے نہیں لے جان گے. اچھا مطلب کیا مطلب فلیکس کریں؟ سر آپ ایک جرنلسٹ ہے, آئی نو دے ارن گڈ اماؤنٹ آف منی ہے ویسا, لیکن وہ اتنا بلک میں تو نہیں کماتے نا. نہیں ہمیں چکنے کے لیے جو ہے نا, اور بڑے ہمارے ایسے کام ہے کہ ہمیں چک کے لے جائیں. آپ لوگ تو کچھ بات 1-2 کرو گے تو وہ لے جائیں گے. تو وہی نا, تو ہمارے چکنے کے لیے ہمارے پاس بہت ایسی حرکتیں ہماری ہیں. تو یہ تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. سر مجھے بہت مزہ آیا ادھر آ کے. آپ کا نام بھی کاشان محفوظ ہے, اور آپ نے آج اس پورے پوڈ کاسٹ میں نا لوگوں کو کنونس کیا ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس یا پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں تو وہ بھی محفوظ ہے. بالکل سر, یہ آپ نے آئی اون اٹ. لیکن میں پھر بھی اچھے لوگوں کے ساتھ میرے پاس میں پھر بھی پراپرٹی نہیں لینی. سر بالکل نہ لیں. نہیں آپ کا شکریہ. یہ تو ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے. اور کچھ لوگوں کے جیک لگے بھی ہیں, بہت ایسے میرے اپنے کو جاننے والے ہیں, فرینکلی اسپیکنگ ان کے جیک لگے ہیں, لیکن کچھ لٹے پٹے بھی گئے. بالکل ایسے, یہ ہر قسم کے لوگ وہاں, یہ ہر بزنس میں. کاشان بھائی تھینک یو سو مچ. ناظرین, کاشان محفوظ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ریئلٹر, ہی وانٹس ہمسیلف ٹو بی کالڈ ریئلٹر. ان کا میں خاص طور پہ اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اسلام آباد کے ایریا میں ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ ہم ان کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کم ٹو لاہور. اور میں اس چیز کی بہت قدر کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص دوسرے شہر سے اٹھ کے میرے گھر تشریف لے کر آئے اور میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کے اندر بیٹھے اور رہنمائی کرے, باقی ہنسی مذاق اپنی جگہ پہ وہ چلتا رہتا ہے, میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے چیز. انہوں نے مجھے رسپیکٹ دی ہے, انہوں نے میری سخت کڑوی باتوں کا جو ان کے شعبے کے اوپر میں نے کی ہیں اس کو بھی انہوں نے خندہ پشانی سے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا, اس کا جواب بھی دیا. آپ ان کے جواب سے مطمئن ہوئے یا نہیں ہوئے, اوبیسلی دیٹ از اپ ٹو یو کہ آپ کو کیسا لگا. لیکن ہم لوگ اب یہ سیریز آگے چلائیں گے اس طرح, ہم مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس طرح بلایا کریں گے, ان کے شعبے کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں وہ میں کوشش کروں گا جو ہے وہ رکھیں. آپ بھی پلیز نیچے کامنٹ سیکشن میں جو ہے ہمیں سجیشن دیجیے گا کہ اور کون سے ایریاز سے جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح انوائٹ کیا جا سکتا ہے, تاکہ ہم اس طرح کے پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ مزید کر سکیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.